رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان خواتین و حضرات، نصرت حارث اور اویس ربانی آپ کو عرفان رمضان کی ٹرانسمیشن میں السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہر ٹرانسمیشن میں، ہر دن میں ہمارا آغاز ہمارے رب سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، ہر شے پہ قادر ہے، عطا کرنے والا ہے، نوازنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور ہمارا رب ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن پاک کی جو آپ نے تلاوت سنی آیات کی 78 سے لے کر 82 تک، سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ آئیے ترجمہ سناتے ہیں آپ کو۔ آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کرو، اور صبح کی نماز بھی، بے شک صبح کی نماز میں مجمع ہوتا ہے۔ اور کسی وقت رات میں تہجد پڑھا کرو، جو تیرے لیے زائد چیز ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ اور کہہ، اے میرے رب مجھے خوبی کے ساتھ پہنچا دے، اور مجھے خوبی کے ساتھ نکال لے، اور میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ دے جس کے ساتھ نصرت ہو۔ اور کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کے حق میں شفا اور رحمت ہیں، اور ظالموں کو اس سے اور زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ قاری اصغر مالکی کی آواز میں سورہ اسراء کی یہ خوبصورت آیات تلاوت فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے نصرت حارث نے خوب انداز سے رکھ دیا۔ قرآن الفجر، عام طور سے اس کو لوگ تلاوت بھی سمجھ سکتے ہیں، مگر اس سے مراد نماز ہے فجر کی۔ اور پھر حضور گرامی، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب بیدار ہو جایا کرو، اور ہاں اسی وقت میں فرشتے آتے ہیں، دن اور رات کے فرشتے حاضری دیتے ہیں، اپنا مجمع۔ حساب کتاب کرتے جی۔ ہیں۔ تو یہ ان کا جمع ہونا اس وقت کی خوبی اور خیر کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اکثر اور بیشتر رمضان الکریم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں۔ مصروفیات اگر اس طرح کی ہیں کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر سمجھ آتا ہے۔ البتہ کوشش کریں رمضان کے کچھ دن ایسے بھی گزاریں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نکلیں، باہر جائیں، تلاوت کریں، گھر آئیں، تسبیح کریں، اذکار کریں، اور اس کے بعد دن کی مشغولیات کی طرف جائیں۔ پھر دوپہر میں کسی وقت آپ تھوڑا سا کیلولا کر لیں، آرام کر لیں، اور ہو سکے تو رات کے بھی تھوڑے حصے میں آرام کر لیں۔ رات میں بھی قیام انتہائی ضروری ہے۔ خوبصورت ترجمہ، خوبصورت آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں، اور اب دیکھیے نا رمضان الکریم کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج کوئی 27ویں شب ہمارے قریب آتی جائے گی، 26ویں روزے سے ہم گزر رہے ہیں۔ نہیں معلوم کیسے یہ وقت گزرا، ہمیں تو بالکل احساس ہی نہیں ہوا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم نے کتنا حاصل کیا۔ ایک سوال ہے، ابھی بھی وقت باقی ہے اور یہ طاق راتیں ہیں، اگر آپ اسے ضائع ہونے سے بچا لیں تو سبحان اللہ، واہ واہ۔ بات دل کی ہے، اور اگر دل میں آپ کو مفہوم سمجھ میں آ جائے، دل آپ کا کشادہ ہو جائے، ہموار ہو جائے، آراستہ ہو جائے، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ جب آپ دل کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان میں کم و بیش 50 سے 60 ہزار بچے بچپن سے دل کا مرض لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی تو میں نے بڑے بوڑھوں کی بات نہیں کی، سگریٹ پینے والے، تمباکو اور اس طرح کی وہ تمام چیزوں میں مبتلا ہونے والے جو دل کو کمزور اور ضعیف کرتا ہے، ان کی بات نہیں کی۔ ان بچوں کی بات کی جو پیدائشی طور سے دل کے امراض میں مبتلا ہیں۔ ان کو کون پوچھے گا؟ ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ پاکستان میں اب تک اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں بن سکا تھا، مگر الحمدللہ رب العالمین یہاں پر ہمارے پاس انتہائی خوشی مجھے ہو رہی ہے کہ چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن، جو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن ہے، اس نے والنٹیئرلی اس کام کا آغاز کیا 2012-13 میں، اور پھر کتنے ہی بچوں کے آپریشن سرجری ہو گئے۔ ایک بچے کے اوپر کم و بیش 5 لاکھ روپے کی لاگت آتی ہے، اور وہ یہ خود سے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے سی او فرحان احمد صاحب تشریف فرمائے۔ میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور خوش آمدید کہوں گا۔ اور میں یہ سن کے حیران ہوں کہ یہ سارا درد ان کے دل میں تب جگا ہے
جب ان کی اپنی ذات نے ایک حادثے کو دیکھا، ان کی اپنی چھوٹی بچی نونہال، پروردگار غری کے رحمت فرمائے وہ جنت میں پرواز کرے، وہ دنیا سے چلی گئی اس دل کے مرض میں مبتلا ہو کے۔ بالکل کیسے مزاج ہے؟ خیریت شکر اللہ کا جی، تھینک یو۔ کیا سوچ کے یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ کیا فائدہ ملتا ہے آپ کو؟ بس یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے توفیق دی۔ جب غم ہوتا ہے انسان کو تو انسان کے اختیار میں تو چیزیں نہیں ہوتی۔ تو میری چھوٹی بیٹی ویسے آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، وہ تو 10 سال گئے ہیں، لیکن یہ بھی بڑا مشکل تھا کہ اس کو بھولا جائے، لیکن الحمدللہ اللہ نے اس کی جو تکلیف تھی اس کے بعد دل میں یہ کیفیت ڈالی کہ اگر وہ چلی گئی تو ہم باقی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کر لیں، میننگ فل کام ہو جائے کہ کسی اور کے والدین اس تکلیف سے نہ گزریں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی، 2012 سے والنٹیئرلی آپ کر رہے ہیں، سارا اتنا خرچہ، اتنی لاگت، اتنی محنت کیسے ہو پاتی ہے؟ جی اگین اللہ کی توفیق سے بھائی، اصل میں میری اپنی آئی ٹی کی کمپنی ہے، وہاں سے میرا گھر کا خرچہ چلتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد سے میں فوکس ٹائم گزار سکتا ہوں یہاں پر ایز اے والنٹیئر سی ای او۔ تو 2012 میں جب یہ حادثہ ہوا پھر ہم نے ایک فاؤنڈیشن کا آغاز رکھا، پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن۔ پہلے سال اللہ نے توفیق دی تو ہم نے 2 بچوں کی سرجری کو سپانسر کیا تھا۔ اس وقت ایک سرجری پر تقریباً 3 لاکھ روپیہ آتا تھا، اور وہ ایسے ہی آپ جیسے بھائیوں کو کال کیے، اپنے دوستوں کو فون کیا، تو لاسٹ ایئر اللہ نے توفیق دی تو تقریباً 600 سے زیادہ بچوں کو فائنینشلی سپورٹ ہوا۔ اور جیسے کہ ظاہر ہے آپ سے آپ کے کام کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے، تو اس پہ ایک ویڈیو ہے، اگر وہ دیکھ لیں گے تو ہمارے مہمان سے مزید اس پہ بات کریں گے، اور آپ اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں اگر آپ بھی یہ درد رکھتے ہیں تو ضرور اس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی چل گیا، مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ ایک اور چیز میں یہاں پر واضح کرتی چلوں کہ پاکستان میں بچوں کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے، ہارٹ پرابلمس کو لے کر بھی NICVD ہے، چلڈرن ہاسپٹل ہیں، دیگر اور ادارے ہیں، لیکن آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جو ادارہ قائم کیا ہے وہ خصوصی طور پہ صرف اور صرف، باقی کوئی امراض نہیں ہے، صرف اور صرف دل کے امراض پیدائشی طور پہ جو بچے ہیں اس کے حوالے سے۔ آپ لاہور میں آپ کا ہاسپٹل زیر تعمیر ہے، ہماری بہت سی نیک تمنائیں آپ کے ساتھ، اور جہاں ہم نے یہ ساری باتیں کی وہاں پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آگے بڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا درس ہی یہی ہے، جن کا درس ہی انسانیت کے حوالے سے ہے، جن کی شفقت اور محبت بچوں کے حوالے سے کیا ہوتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور انہی کے نام سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ حافظ حمزہ علیم موجود ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان درمن خوش آمدید۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، چھوٹوں پہ رحم نہ کھائے اور علماء کی قدر نہ کرے۔ جب چھوٹوں کی بات ہوتی ہے نا تو وہ بچے جو معصوم ہوتے ہیں، قصور کوئی نہیں ہوتا، مگر بچپن سے اگر کسی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں تو زیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ فرحان احمد صاحب نے ان کو توجہ ہی دی اور پھر ساتھ ساتھ ان کے علاج کا انتظام بھی کیا۔ یہ ایک بچی تو تھی جو ان کی اپنی تھی، مگر انہوں نے غیروں کی بچیوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے ان کی مالی یا طبی امداد کا جو بندوبست کیا ہے اس میں آپ کا میرا ساتھ ہونا چاہیے۔ فرحان صاحب، کیا مشکلات ہیں جو عام طور سے درپیش آتی ہیں بڑے طور پہ؟ جی ہمارے اس وقت جو ون آف دا بگیسٹ چیلنج ہے وہ کہ پورے ملک میں بہت ہی ناپید بچوں کے پیڈیاٹرک کارڈک سینٹرز ہیں اور بچوں کے پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ اور کارڈک سرجن ہیں۔ پوری ملک کی پاپولیشن 220 ملین اگر ہم اسٹیمیٹ لگائیں، اور صرف 12 سے 15 بچوں کے ہارٹ کے سرجن ہیں۔ ہمارا کوانٹم آف ڈیزیز اس وقت ہے کہ سالانہ 60,000 بچے یہ مرض لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ 1/3 آف دیز کڈز نیڈ اینی کائنڈ آف انٹرونشن اور سرجری ان دا فرسٹ ایئر آف دیئر برتھ، یعنی ہمیں تقریباً 20,000 نو مولود بچوں کی انٹرونشن کی فیسلٹی ہونی چاہیے۔ پورے ملک میں اس وقت ہم کوئی تقریباً 2,500 سے 3,000 نو مولود بچوں کو آپریٹ کر پاتے ہیں۔ اچھا، یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر ٹائم پر ڈائگنوز ہو جائے تو بچے کا ٹائم پر ٹریٹمنٹ ہو جائے تو اس کا دل کا عارضہ فار لائف کیور ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ بھی بڑا مطلب امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خدا نخواستہ کینسر کی طرح واپس نہیں آتا۔ تو بہت ضروری ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ کیا چیز اس وقت ہمارا بگیسٹ پرابلم ہے، تو وہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا یہ جو ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے کہ بھئی ہم بچوں کے ہارٹ کا ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں جس پر دونوں چیزوں پر فوکس ہو، ٹریٹمنٹ بھی ہو اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو سکے۔ ہم اس سے پہلے سنا کرتے تھے کہ جی علاج کے لیے باہر لے کے جا رہے ہیں، ہندوستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اب پاکستان میں رہ کے ان کا علاج ہو سکے گا؟ کوئی ڈفرینس نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ شاید آس پاس کے لوگ بھی پاکستان آ کے علاج کروا سکیں گے۔ جی دیکھیں، انشاءاللہ ویژن ہمارا یہی ہے، لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے کتنے سال لگیں گے اس کو مطلب کہنا تھوڑا مشکل ہے۔ بالکل ہمارا ویژن یہ ہے کہ میڈیکل ٹورزم کو پاکستان میں اس ایریا سے اسپیشلی
अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, जो ऐसे इस्लामिक ममालिक में लोग आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारा मेन फोकस है। और फिर यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसा हो कि लोगों को बाहर के मुल्क में ना जाना पड़े, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाए, फिर वहाँ से जो ट्रेंड लोग हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सेंटर्स में जाकर इंशाल्लाह इसी काम को आगे बढ़ाएं। ज़बरदस्त। आपकी अगर मुआवनत करनी हो, यकीनन इस वक्त जो खैर का काम आप कर रहे हैं, आप पूरे माशरे की इमदाद कर रहे हैं, आपकी इमदाद कैसे हो सकती है? जी, हमारा फाउंडेशन रजिस्टर्ड चैरिटी है। एक तो हमें फॉरेन फंडिंग अलाउड है, EAD कंप्लाइंट हैं, टैक्स एग्जम्प्टेड हैं, फिर जो टॉप 4 ऑडिट की फर्म है उनमें से एक हमें ऑडिट करते हैं। हमारे सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पर मौजूद हैं। मैं एज ए वॉलंटियर काम करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी मेजॉरिटी डोनेशन है वो 2-3 एरियाज़ में कलेक्ट होती है। एक तो रमज़ान के महीने में जो लोग ज़कात काफ़ी निकालते हैं, उसमें हमारी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे ज़कात अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। हर बड़े बैंक अकाउंट में हमारा ज़कात का अकाउंट मौजूद है, जो कि बच्चे की ट्रीटमेंट पर लग जाएगी। और दूसरा हमारा मेन प्रोग्राम है, वो बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसके लिए एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अकाउंट अलग से मौजूद है। इसके अलावा ईजी पैसा, जायज़ कैश, यानी कोई भी ऐसा तरीका है जिससे कोई गिविंग करना चाहता है, वो इंशाल्लाह हमारी फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पर चले जाएँ, वहाँ पर हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी एनीवन हो जो किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहे उसकी फैसिलिटी मौजूद है। बहुत खूब, आपके सामने अकाउंट डिटेल्स भी चल रही हैं। फैसल बैंक का ये अकाउंट नंबर जो आपके सामने चल रहा है, आप इसमें अपना डोनेशन दे सकते हैं। ये मेरी पहली मुलाकात है फरहान साहब से, मगर ऐसा बहुत कम देखा गया है कि आप ही जो इदारा खोलें उसमें आप खिदमात करें और फिर उसकी तनख्वाह ना लें। आप ख़ुद वॉलंटियर हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं ले रहे बल्कि अपनी तरफ से लगा ही रहे हैं, अपना वक्त भी दे रहे हैं और फिर ज़ारे अपने असासाजात भी। मैं चाहूँगा कि इनकी मुआवनत हो और इनकी हौसला अफजाई हो सके, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा बच्चा जो दिल का मर्ज़ लेके पैदा होता है, वो इस मर्ज़ के साथ दुनिया से ना जाए, ना ही इस मर्ज़ को सीने से लगाए हुए ज़िंदगी गुजारे, बल्कि बचपन में ही वो इतना फिट और फाइन हो जाए कि हमेशा की तरह तवाना हो सकता है कि वो कल को एथलीट के ग्राउंड में दौड़ता हुआ नौजवान हो सकता है कि वो वज़ीर आज़म हो, वो कोई एंकर हो, वो मीडिया पर्सनैलिटी हो, वो टीचर हो। आपने उसके मुस्तकबिल को बचाना है। जी के सवाल की तरफ जाएंगे। नुसरत हारिस हमारे साथ तैयार हैं और नुसरत हमेशा बड़े दिलचस्प सवाल पूछती हैं अपने ख़ास अंदाज से। पार्टिसिपेंट्स भी नई नई नौयत के आते हैं, कुछ बहुत सारा याद करके आते हैं और कुछ सारा कुछ भुला के आते हैं। तो आज देखते हैं कि नुसरत के पास कौन आया है। जी बहुत शुक्रिया। और उस तरफ भी दिल की बातें हो रही हैं और यहाँ भी दिल थाम के सब खड़े हैं, क्योंकि अब इनकी बारी है और इनसे सवालात किए जाएंगे। और हमारे साथ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं उसमें अब्दुल्ला जमील हैं बहरिया यूनिवर्सिटी से, सुमन है बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से और साद बिन मुनीर हैं बहरिया यूनिवर्सिटी से। अगैन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, तीनों जो है वो काफ़ी माशाल्लाह हशाश बशाश और मुस्कुराते हुए चेहरे हैं आज। और मैंने तो इनको शुरू में काफ़ी मिला भी दिया था, बड़ी कोशिश की कि कोई आपस में डाक खाना मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। बहरहाल हम शुरू करते हैं आपसे। अब्दुल्ला पहले रेडी हैं? पहला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट अमेज़ॉन, ननमंगलम फॉरेस्ट भारत, या मैकिंडावा फॉरेस्ट श्रीलंका? अमेज़ॉन, बिल्कुल अमेज़ॉन के जंगलात तो वैसे ही लोग उसको आमतौर से भी काफ़ी, लेकिन इसका पूरा नाम है ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट अमेज़ॉन। ओके, अनकबूत के क्या मायने हैं? आपके ऑप्शंस हैं पतंगा, चूंटी, मकड़ी या मक्खी? पतंगा। पतंगा बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही जवाब नहीं है। पता नहीं मुझे भी तुम्हें देख के क्यों लगा कि ये सही जवाब है। मकड़ी इसका सही जवाब है। कुल से शुरू होने वाली सबसे तवील सूरा कौन सी है? सूरह काफिरून, सूरह जिन, सूरह फलक या सूरह इखलास? सूरह जिन। बिल्कुल सही जवाब। और हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हुए तुमने 20 मार्क्स हासिल कर लिए हैं। लेट्स सी कि अभी नेक्स्ट राउंड में क्या होता है। नेक्स्ट सुमन आपकी तरफ आते हैं और आपसे पहला सवाल है, कुरान पाक की सूरतों की तादाद कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं 87, 74, 82 या 114? 114। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान में किसने बतौर वज़ीर आज़म सबसे लंबा अरसा गुजारा? आपके ऑप्शंस हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, लियाकत अली खान, नवाज शरीफ या बेनज़ीर भुट्टो? रज़ा गिलानी। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, कुछ सोचना भी नहीं पड़ा। कितना टाइम गुजारा उन्होंने? 4 साल नहीं, 4 साल से कम। 4 साल 86 दिन भाई। हाँ खैर, सवाल बिल्कुल सही हो गया आपका। जवाब
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के सफ़र में रास्ता बताने वाले कौन थे? अब्दुल्ला बिन अरीकत, हज़रत अली करमुल्लाह वजह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब आपका गलत हुआ। इसका सही जवाब है अब्दुल्ला बिन अरीकत। आपकी तरफ आ जाते हैं भाई 20-20, यहाँ तो टाई है। अब आगे पता चलेगा। देखते हैं कि सी जो साद बिन मुनीर हैं, बहुत देर से बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या गुल खिलाते हैं, कितने जवाबात सही देते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कब हुआ? 1945 में, 1949 में, 1950 में या 1947 में? 1945 1945, 14 जून 1945 बिल्कुल सही जवाब। हज के दौरान सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ने को क्या कहते हैं? रमी, कुर्बानी, तवाफ या सई? रमी सही, इसका सही जवाब है। सही कहते हैं ना सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने को। ये जो पहले मैं कंपटीशन के शुरू होने से पहले अपनी टीम से बात कर रही थी ना, उस पर नहीं गौर देना था। उस पर गौर करने से सवालात के जवाब गलत हो जाते हैं। साल में कितने दिन रोजे रखना हराम है? 1 दिन, 5 दिन, 2 दिन या 3 दिन? 2 दिन इसका सही जवाब है 5 दिन। कोई बात नहीं, 20-20-10 बहुत पीछे नहीं हो। बजर राउंड में पता चलेगा कि कौन आगे निकलता है। एक ब्रेक इरफान रमज़ान में यहाँ हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद अपने मेहमान से भी बात करेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे कि इनकी धड़कनें कितनी तेज़ हुई हैं या स्लो ही चल रही हैं, क्या होता है इनके साथ और कौन विनर आज का हमारे सामने आता है। इरफान रमज़ान में आपका इंतज़ार रहेगा। इरफान रमज़ान, इरफान रमज़ान, इरफान इरफान रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फरहान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दिल की बातें हो रही थी और दिल की बात में अभी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे। बड़ा मेरे दिल को ये बात लगती है, हमेशा छोटे बच्चे वैसे भी आँखों के सामने बस आते हैं और वो एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो अपनी बेटी का जिक्र कर रहे थे आयशा का कि जब वो 2 साल और 6 महीने की थी गालिबन, तब उसकी सेकंड सर्जरी हुई थी जिसमें वो अल्लाह ताला के पास चली गई। तो बस वो वक्त के बाद से कितने टाइम बाद आप लोगों ने ये शुरू किया था? जी, आयशा की ज़िंदगी में ही फाउंडेशन अच्छा। का आगाज़ तो हो गया था, लेकिन बस जब आयशा का सडन इंतकाल हुआ तो वो 1 साल तो बिल्कुल हमें नहीं समझ आई। फिर अल्लाह ने हिम्मत दी कि भाई जाना तो सबने है, तो क्यों ना कुछ मीनिंगफुल काम अल्लाह ले लें। तो फिर 1 साल बाद हमने इस पर ज़्यादा फोकस किया जी। तो फिर 2013-14 में ज़्यादा काम शुरू हुआ जी। अच्छा, तो अब आप जिस तरह बच्चे आपके पास आते हैं, आप उनको देखते हैं, माँ बाप से भी बातचीत होगी, तो कभी पर्सनली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको महसूस होता है? जी, हर बच्चा ही अपना बच्चा लगता हाँ। है और मतलब कोई भी बच्चा जो है ना वो बगैर देखिए इमोशंस ही हैं लाइफ में सब कुछ। जी। तो जब भी कोई पेरेंट्स आते हैं ना तो हमें बिल्कुल वही वाली रील दोबारा हमारे सामने आती है कि आयशा की ज़िंदगी में हमें बार बार मुआलिज के पास जाना पड़ता था, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ते थे, सारा फैमिली बैठकर डिस्कस कर रही है अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो उन सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मेरी तरह वॉलंटियर करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो जो पेरेंट आते हैं हमारे पास पहले उनको काउंसल किया जाता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मसला है ना कि जो ट्रॉमा से निकालना पहले, बिकॉज फर्स्ट जो शॉक मिलता है ना वो है कि ये बच्चे को इतना सिवियर प्रॉब्लम है कि उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सही बात है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है उनको कन्विंस करना कि भाई बच्चे का अच्छा। यहाँ पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि एक जनरल जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो है कि बच्ची का अगर हार्ट की सर्जरी हो तो वो बड़ी होकर माँ नहीं बन सकती। इसका ऐसी तो कोई चीज़ों से हमें हाँ, निकलना सही पड़ेगा। बात है। और ये स्कार का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता उसका जो है मसला फॉर लाइफ, खुदा न खास्ता वो स्कार वो सिर्फ निशान है। तो ऐसे बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं और वो माँ बन सकती हैं और बेहतरीन नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती हैं। हाँ, बल्कि ये तो एक अलग, बिल्कुल ही इन दोनों चीज़ों का तो आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लोग जिनकी रसाई आपसे, दोनों तरह की रसाई की मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगी। एक तो वो रसाई आप तक कि जो लोग इस कार खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं, ख़ुद भी समझते हैं कि जी कुछ, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं और हर कोई इदारा बना के हर किसी के पास ना वो वक्त है, ना वो एनर्जी है, ना आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो जो मुस्तनद इदारे काम कर रहे हैं उनके साथ आप हाथ ज़रूर बटा सकते हैं और इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। एट द सेम टाइम वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, वालिदैन देख रहे हैं, जो अब भी इस वजह से, इस मसले की वजह से, इस
सेहत के इशू की वजह से दर बदर भटक रहे हैं, तो आपको अब पता चल गया है कि रब्ता किसको करना है। ये राब्ते के ज़राए आपको बताए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही जब हॉस्पिटल का आगाज़ होगा तो हमारी दुआ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अब हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके दिल से आवाज़ें बाहर आ रही हैं कि हमारा बज़र राउंड करवाएं ताकि पता चले कि आगे कौन जा रहा है। उवैस रब्बानी साहब बताइए। जो आवाज़ें आप तक पहुंच रही हैं वो दिल से निकली हुई तो नहीं हो सकती। अच्छा, बड़ा फासला है आपका और उनका। अलबत्ता अगर आपने आवाज़ सुन ली है तो फिर दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। 3 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं। क्विकली आज हम सवाल जवाब करेंगे। आप लोग तैयार हैं? बजर बजा के बताएं। देखो फंस गया ना, फंस गया। हाँ, देखो वरना सवाल रह जाता अभी तुम्हारा। शाबाश, दोबारा से बजाएं। ठीक है, चले। पहला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर का नाम बताएं। हिना रब्बानी, डॉक्टर शमशाद अख्तर, जस्टिस नासरा इकबाल या राना लियाकत अली खान? शमशाद अख्तर। डॉक्टर शमशाद अख्तर बिल्कुल ठीक। जो नोटों पे दस्तखत हुए होते हैं ना, वो खातून के। बेहतरीन। दूसरा सवाल, पेशावर के लफ्जी माने क्या हैं? पहला ऑप्शन है सूफिया का शहर, दूसरा फूलों का शहर। फूलों का शहर। फूलों का शहर। आपने जवाब नहीं देना है, बताना है। फूलों का शहर। क्यों भाई, सूफिया का नहीं? ठीक है, सूफिया कौन है? हाँ, वेरी गुड, सही जवाब है फूलों का शहर। राइट आंसर। टीमें जबरदस्त। तीसरा सवाल है, कुरान पाक में कुल रुकू की तादाद कितनी? खुद भी हिल गई यहाँ। 540। कितनी? 540। 256। 540 है। हाँ, कुछ कहना चाहते हो? कहना चाहते हो? कह दो, ये करीब है। 546। 6 ऊपर करने से क्या फायदा? हाँ, अभी भी ठीक करना चाहते हो? 540। 558। हमें आपका जवाब थोड़ा थोड़ा करीब मानना चाहिए, थोड़ा थोड़ा गरीब मानना चाहिए। एक और सवाल है, पाकपतन शरीफ का पुराना नाम क्या है? पहला ऑप्शन नीरून कोट, दूसरा अजूधन, खानगढ़ या लायलपुर? लायलपुर। हाय हाय हाय, फैसलाबाद को कहते हैं वो। इसका नाम है अजोधन। कोई बात नहीं, अभी मुकाबला जारी और सारी है। हवाई जहाज सबसे पहले किसने इजाद किया? नंबर 1 न्यूटन, राइट ब्रदरन। राइट ब्रदर। तुम जवाब क्यों देती? चलो तुमने पहले बजाया था। क्या जवाब है? वाइट ब्रदर। कौन से? वाइट ब्रदर। वाइट ब्रदरन। option ये वाइट ब्रदरन कौन है? राइट। राइट ब्रदरन। हाँ, और देखिए इन्होंने ये काम 19वीं सदी में किया। यानी वो, आपको पता है अब्बास इब्न फरनस ने ये काम 8वीं सदी में कर लिया था और वो जाबाज भी हो गए इसी सिलसिले में। ज़ाहिर है गोरे आगे ले गए, उन्होंने पूरा एक जहाज बना दिया और कामयाब फ्लाइट थी। हुजूर वाला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ी पर खड़े होकर इस्लाम की दावत दी? ऑप्शन 1 कोहे सफा, जबल तारिक, जबल सौर या जबल नूर? जबल नूर। कैसे क्यों करंट आ रहा है क्या इसमें? जबल नूर। आप क्या कहती हैं? जबल नूर। आप क्या कहते हैं? कोहे सफा। कोहे सफा सही जवाब है। इनका खामोशी में जवाब कबूल हो गया, एक्सेप्ट हो गया। जबरदस्त। 3 सवाल मजीद रह गए। हुजूर वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह हबशा को खत किसके हाथों इरसाल किया? नंबर 1 हजरत उमर बिन उमैया ज़मरी, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद या हजरत जाफर बिन अबी तालिब? जी, हजरत जाफर बिन अबी तालिब। गलत जवाब। हजरत उमर बिन उमैया ज़मरी। खत किसके हाथ भेजा? आपने तो सूरह मरियम सुनाई और वाकया वो अलग है। खत किसके हाथ भेजा? एक और सवाल है, ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह कौन थे? हज़रत अबू बकर। ना बच्चा ना, ऑप्शन सुन लेते काश। बताना चाहोगे? बताना चाहोगे? ऑप्शन। आप नहीं कहेंगी, इन दोनों के पास ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन है अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत जैद बिन हारिस, अनस बिन मालिक या हजरत बिलाल? अब्दुर्रहमान बिन औफ। नहीं, हजरत जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा जी, आखिरी सवाल है। क्या आज आपने उठा फटा किए ना हमारे साथ? पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिजाइन किया? पहला ऑप्शन है सलीमा हाशमी, मशकूर रजा, सादिकैन या अमीरुद्दीन कदवाई? अब अमीरुद्दीन खुदवाई। हाय 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 हाय, वाह जबरदस्त, बेहतरीन। आज फातेह कौन करार पाया? 20, 10 और 30। 10 और 20 लड़की तुम बाजी ले गए। बिन एहसान का तोहफा तुम्हारे लिए। डेटॉल से अपने हाथ भी साफ कर लो। तुमने आज इनामात में अपने हाथ साफ कर लिए हैं। डेटॉल का खूबसूरत सा तोहफा, ये जल्दी से पकड़ना गिर ना जाए।
बिन एहसान का तोहफा, GFS का तोहफा। फर्स्ट पोजीशन आज आप लेने में कामयाब हो गई। आपका ताल्लुक बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी से है। सेकंड पोजीशन वाले आ जाएं, डेटॉल का ये तोहफा लें, आ जाएं। आप ही हैं, वो तुम ही हो। डेटॉल का ये खूबसूरत सा तोहफा, शफक आगाज नई सुबह का और GFS का तोहफा। आइए आपका भी तोहफा, आप एक चले आ जाएं, पहले तो आप आ जाएं। शफक का ये तोहफा, GFS का तोहफा और डेटॉल का तोहफा भी आपका हुआ। गिफ्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है जी, बहुत जबरदस्त अच्छा मुकाबला नहीं हुआ आज, मगर इससे अच्छा हो सकता है, हमें उम्मीद है। पार्टिसिपेंट्स अच्छे थे। नुसरत, दिल की बातें और सुनना चाहेंगे हम फरहान अहमद साहब के साथ। अरे आपने वैसे तो जो आवाज़ें आ रही थी उसको बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, वहाँ से कोई दिल की आवाज़ नहीं आई। खैर चलिए यही वाली बात कर लेते हैं। और क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है हमें ज़रा दोबारा? और क्योंकि वक्त बिल्कुल यहाँ हमारा मुकम्मल हो गया है, फरहान साहब जाते जाते आप कोई बात कहना चाहें? जी, मेरी जी आपके इदारे के तवज्जुह से रिक्वेस्ट होगी कि इंशाल्लाह जिस स्पीड पर काम हो रहा है, 60 करोड़ रुपया लग गया है और हमारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हमें 2 अरब और 40 करोड़ की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल बन जाना है। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि आपके इदारे की तवज्जुह से जो जो सुन रहा है वो अपना हिस्सा डाल दे। वो 1 रुपया हो, वो 10 रुपया हो, वो 100 रुपया हो, लाख करोड़, वो जिसको अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है अपना हिस्सा ज़रूर डाल दें, ताकि हम उन बच्चों के साथ इंसाफ कर सकें जो बेचारे लाइनों में लगे हुए अपनी हार्ट की सर्जरी का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह ताला लोगों की पहले भी लोगों ने आपका साथ दिया है और इस राह में आगे भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद रहेगी, लोग साथ देते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो आप चाहते हैं वो ख्वाब पूरा होगा और लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल आपसे मुलाकात होगी। उवैस रब्बानी साहब आपके मुंतज़र होंगे। एक ब्रेक आएगा, फिर कुछ कुकिंग होगी और उसके बाद फिर इनसे गुफ्तगू होगी और उसमें बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत आप सुनते हैं। तो आप इरफ़ान रमज़ान की इस ट्रांसमिशन के साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। और अब जो है रमज़ान स्पेशल के साथ साथ ईद स्पेशल भी मनाया जा रहा है, ताकि आप अपने खाने जो है ईद पर जो तैयार करेंगे या ईद के बाद ईद मिलन पार्टी हो रही होती है तो उसमें भी आप मज़े मज़े के खाने तैयार करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मुसल्लम बिरयानी और इसके साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का मैकरोनी जो है वो हम तैयार करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आज जो हम चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सबरोसो की। सबरोसो चिकन स्पेशलिस्ट कहा जाता है, इसलिए कि ये बेहतरीन प्रोडक्ट आप तक पहुंचाता है चिकन की। और रॉ चिकन जो है उसके अंदर आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि उसके खुराक वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए जो सबरोसो है अपनी फार्म में अपने तैयार करदा चिकन को बेहतरीन फीड दिया जाता है ताकि वो हेल्दी चिकन आप तैयार हो और आप तक हेल्दी चीज़ें पहुँचे। और फ्रीज ब्लास्ट सिस्टम है जिसको -, डिग्री के अंदर चिकन को रखा जाता है ताकि इसमें से जरासीम वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ, बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाएँ और उसके साथ फ्रेश चिकन आप तक पहुँचे ताकि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे। और इसके साथ साथ ऑल इन वन जो रेसिपीज़ हैं जैसे कि रेडी टू कुक रेसिपीज़ हैं, समोसा पकोड़ा, मुख्तलिफ कबाब, चपली कबाब और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं सबरोसो की जो आप लोगों के लिए तैयार की जाती है ऑटोमेटिक प्लांट्स पर, ताकि कम से कम लोगों के हाथ लगें, ताकि जरासीम से पाक रहे। पैकिंग में आप तक पहुंचता है और आप इसे इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका काम टाइम बचे और हेल्दी फूड जो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए तैयार कर सकें। रमज़ानों में रमज़ान के बाद ईद पर बहुत सारी लोग होते हैं जिनके पास टाइम का मसला होता है, तो वो इसे तैयार करके अपने मेहमानों को फ़ख्र के साथ सर्व कर सकते हैं। इसलिए कि बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन टेस्ट के साथ आपको ये मिल रहा है। नेचुरल जो हमारा देसी फ्लेवर है वो आपको सबरोसो में मिलता है, इसीलिए कहा जाता है द चिकन स्पेशलिस्ट सबरोसो, ताकि ये आपको बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। तो ज़रूर इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें मज़ेदार सबरोसो से। और इसके साथ आज हम न्यू मनपसंद स्पेशल बनस्पति इस्तेमाल करेंगे आज की मुसल्लम बिरयानी जो बनने जा रही है और उसके लिए। और ये जो है आपको बेहतरीन स्पेशल फूड जो है देता है आपको उसका टेस्ट। जो हमारे रिवायती खाने होते हैं
देसी खाने जो होते हैं, बिरयानी हुआ, कौरमा हुआ, इस टाइप की चीज़ें हम बना रहे होते हैं रमज़ानों में, रमज़ान के बाद ईद पर। तो उसके लिए आप सिलेक्ट करते हैं बेहतरीन न्यू मनपसंद बनास्पति, स्पेशल बनास्पति, ताकि आपका दस्तरखान स्पेशल हो और हेल्दी भी हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है डालडा फूड लिमिटेड वालों की प्रोडक्ट है और वो अपने खानों में, अपनी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये भी इस्तेमाल होगा। और इसके साथ दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट बेक पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट इसलिए कहा जाता है कि लीडिंग ब्रांड है पाकिस्तान का, और ये जो है बहुत सारी 2-in-1 रेसिपीज़ भी आपको देता है, जिसमें चाइनीज़ भी है, पाकिस्तानी भी है, और इसके साथ साथ इटालियन भी मौजूद है। और इसके साथ आपके लिए केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, इमली सॉस है, और इसके साथ पिज़्ज़ा सॉस भी मौजूद है, और सिरका, सोया सॉस, और इसके साथ चिली सॉस भी मौजूद है, ताकि सूप वगैरह में या खानों वगैरह के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट पर 18 से ज़्यादा किस्म के जो मैकरोनी, पास्ता या जो स्पैगेटी वगैरह तैयार की जाती है और बेहतरीन प्रोडक्ट आप तक पहुंचाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इनके साथ हम स्टार्ट करेंगे। आज की अच्छी सी बात रोज़ाना की हम कर रहे होते हैं, तो आज भी जो है मैंने सोचा कि कोई अच्छी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो भी मैं कहीं पर भी पढ़ता हूं, और उसी को फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं, अपनी भी सलाह करता हूं और आप लोगों को भी बताता हूं, ताकि हम सब मिलकर जो गलतियां कोताहियां हमारे से हो रही होती हैं ना ज़िंदगी के अंदर, तो उसमें जो है ना चेंजेस की जाए। रोक टोक, ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हम हद से ज़्यादा भी रोक टोक करने लग जाते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई से लेकर, बच्चों को घर के मूवमेंट से लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर समझाने की बात होती है ना, वो चीज़ें बचपन से की जाती हैं। यानी कि बच्चे की उम्र जो है ना 6-7 साल हो, तो उसी वक्त आप उसको फीड कर सकते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। उसके बाद फिर जो है ना, बड़े होने के बाद अचानक आपके दिमाग में ख्याल आ गया कि यार मैं ये करवा दूँ बच्चे से, ठीक है ना, तो वो बच्चा करने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक दिमागी तौर पर एक चीज़ पर सेट हो चुका होता है। आपका घर का माहौल जो होगा वही बच्चा भी वही अब अडॉप्ट करेगा। आप उससे बिल्कुल हट कर कोई चीज़ करने के लिए कहें कि अचानक उसके ऊपर पढ़ाई का दबाव डाल दें कि भाई तुमने इंजीनियर बनना है, अचानक बाप के दिमाग में ख्याल आ गया कि मेरा बेटा जो है इंजीनियर बनेगा, या माँ के दिमाग में ख्याल आ गया कि मेरा बेटा जो है डॉक्टर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो ज़बरदस्ती होती है, या बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर बच्चों पे प्रेशराइज़ करना, बच्चा लड़का हो या लड़की, ठीक है, वो चीज़ जो है ना ज़्यादती के जुमरे में आ जाती है। और ऐसे प्रेशराइज़ किए हुए बच्चे जो होते हैं ना, वो एहसासी कमतरी का शिकार होकर फिर आगे जाकर ज़िंदगी के अंदर ना बहुत सारे गलत इक़दाम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको नदामत महसूस होती है, पूरे ख़ानदान का नाम जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो रोक टोक या जो भी सिस्टम आपका है, वो आपको शुरू से, बचपन से ही चाहिए कि वो अपने माहौल को आप उसी तरह से लेकर चलें, खुद भी करें। आप पता चला कि बाप तो कुछ नहीं कर रहा दीनदारी, ठीक है ना, वो चाह रहा है कि मेरा बच्चा जो है ना वो बिल्कुल ही दीनदार सा बन जाए। ऐसा नहीं होता है। जब आप खुद करेंगे, जो कुछ आप कर रहे होंगे वही बच्चा भी कर रहा होगा। आप अच्छी तरह से इबादत कर रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, और बच्चों को भी कहेंगे तो वो भी कहेगा कि हाँ यार, हमारे माँ बाप तो सारा नेकी का काम करते हैं, मैं भी करूँगा। बच्चों गरीबों को देना लेना, सारी चीज़ें हम बचपन से बच्चों को सिखा रहे होते हैं, एक तरह से तरबियत हो रही होती है। उसके सामने हमारे पास कोई सवाल करने आता है तो हम उसे मदद करते हैं, तो वो बच्चा भी देख रहा होता है, तो उसी तरह से वो अडॉप्ट कर लेता है आपकी चीज़ों को। हम धुतकार रहे होंगे तो बच्चा भी बड़े होने के बाद इसी तरह की हरकतें करेगा, और फिर बाद में हम सोचेंगे नहीं यार ये ऐसे कैसे हो गया, अब मैं इसके ऊपर रोक टोक लगा देता हूँ, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती जो है वो इस्लाम में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आप उसको ज़बरदस्ती जो है ना वो चीज़ों को मनवाने की कोशिश करें, इसलिए कि वो फिर बच्चा अगर बिगड़ा तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगा। फिर उससे बेहतर है कि आप उसको उसकी हालत पे छोड़ दें, ठीक है। समझाना है, समझाते रहें, बताते रहें, और आहिस्ते आहिस्ते हो सकता है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो उसके दिल में ऐसी बात डाल दे जो उसके लिए बेहतर हो, और अल्लाह ताला चाहे तो जो कुछ चाहे वो कर सकता है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही हर चीज़ चल रही होती है। तो आप दुआ कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो एक टाइम होता है, उसके हिसाब से आप उसको लेकर चल रहे होते हैं। तो ये थी एक अच्छी सी बात। गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, और हमें जो है गर्मी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। 5 डिग्री कम जो है आपको एहसास दिलाता है डेटॉल कूल,
कूल कूल रखता है, जैसे इसका नाम है, और इसी तरह से जो है आपको ये ठंडक महसूस करवाता है। तो इसके साथ साथ 99.99% बैक्टीरिया और जरासीम से आपको जो है पाक रखता है। तो बाहर से जब भी घर पर आएँ, खुद भी बच्चों को भी लाजमी आप उनको बताएं कि भाई किस तरह से अपने हाथ को साफ़ करना है। ठीक है जी, हाथ को अच्छी तरह से साफ़ करें, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद, सहरी से पहले और सहरी के बाद लाजमी जो है ना, बाहर से आकर आप अगर छोटा सा ये काम कर लेते हैं, खुद भी और बच्चों को भी सिखा देते हैं, तो इंशाल्लाह बड़ी बड़ी बीमारियां जो है उससे आप बच सकते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ अपनी कुकिंग की तरफ, और कुकिंग के लिए हमने मुसल्लम बिरयानी। मुसल्लम बिरयानी बेसिकली है क्या, ये साबुत चिकन से बनने वाली जो है बिरयानी है, और चिकन अलग बनेगी और इसके जो राइस हैं वो अलग बनेंगे। दोनों अलग अलग बनने के बाद फिर ये दोनों आपस में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने सबरोसो की चिकन ली है, और इसे हमने पहले से वॉश करके और इसको रख लिया है अपने पास, और इस पर हल्का हल्का सामने कट लगाना है, और उसके अंदर मसाला बनाकर इसके अंदर शामिल कर देना है। ठीक है जी। ये आ गई चिकन हमारी सबरोसो की बेस्ट चिकन। थोड़ा सा कट लगा लें इसके ऊपर, हल्का ऊपर और रानों पर। ठीक है जी। और इस तरह से कट लगाने के बाद इसको एक साइड पर रख दें। अब मसाला बना रहा हूँ, मसाला गौर से देखना है आपने। इमली का पेस्ट, ठीक है, प्याज का पेस्ट, सिरका सफ़ेद वाला, हरी मिर्ची का पेस्ट तकरीबन 2 खाने के चम्मच, जो इमली का पेस्ट था वो 4 खाने के चम्मच, प्याज का पेस्ट जो है वो तकरीबन 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, जर्दे का रंग 1 चुटकी, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी। और इसके साथ जो बेसन है वो 2 खाने के चम्मच, और इसको करना है मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसके बाद इस चिकन को हमने मैरिनेट कर लेना है। जैसे मसाज करते हैं उसी तरह से हर तरफ से इसके मैदे के अंदर मसाला को हर तरह से इसको अपने फिट कर दिया। करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो स्टीमर है वो गर्म हो रहा है, और अब मैंने इसमें स्टीमर के अंदर चिकन को हमने स्टीम करने के लिए रख देना। ठीक है जी, ये चिकन आ गई स्टीम होने के लिए। इसको लगा दिया ढकना हमने, ये चला गया स्टीम के लिए 20 से 25 मिनट। छोटी चिकन है, 20 से 25 मिनट में ये स्टीम हो जाएगी। दूसरी तरफ हमने बिरयानी बनाने के लिए एक पतीला ले लिया, और इसके अंदर डाल दिया ब्राउन प्याज, ताकि प्याज फ्राई करने का इतना ज़्यादा हमें टाइम की ज़रूरत ना पड़े। और इसके साथ न्यू मनपसंद बनास्पति, स्पेशल बनास्पति जो है ये हमने इसमें ऐड करना है। इससे जो एक देसी फ्लेवर होता है ना वो आपको मिलता है। ठीक है, न्यू मनपसंद बनास्पति का एक इसके अंदर मैं डालूंगा 6 खाने के चम्मच न्यू मनपसंद बनास्पति। और प्याज ब्राउन है इसलिए हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ मैं डालूंगा साबुत गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें, बादियान का फूल वगैरह जो है ये आप 2 खाने के चम्मच सारी चीज़ें मिक्स करके इसमें शामिल कर दें। और इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसलिए कि ऑटोमेटिक ये ब्राउन जो प्याज हुई हुई है, तो हमें इतना ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ٹھیک ہے. اب میں اس میں تھوڑی دیر میں جیسے اس میں کڑکڑاہٹ آ جائے گی اس کے اندر میں شامل کر دوں گا ٹماٹر اور سارے مسالے. یہ بریانی کا الگ مسالہ بنے گا. اور اس کے بعد یہ چکن جب ہماری فائنل ہو چکی ہوگی تو رائس کے اوپر ہم لگا دیں گے دم اس کے ساتھ, اور یہ دونوں چیزیں ساتھ بنے گی, اور مسلم بریانی ود بوائلڈ ایگ کے ساتھ ہم اسے سرو کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور بہت ہی مزیدار, دیکھنے میں اچھی, اس لیے کہ یہ ریسیپی جو ہے جیسے کہ ابھی رمضان کے بعد عید کی جو شوز ہوتے ہیں اس کے اندر عید کے جو گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں اس میں ذرا ایک اسپیشل بریانی ہونی چاہیے, تو میں نے یہ سلیکٹ کی ہے عید کے حساب سے. اور عید کے بعد بھی آپ اس کے اندر نئی نئی چیزیں جو میں ریسیپیز آپ کو بتانے والا ہوں تو وہ آپ شیئر کریں اپنے ساتھ, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عید کی پارٹی اور عید جو ہے وہ آپ کی اچھی گزرے گی. ٹماٹر 4 لے لیے میں نے. ٹھیک ہے. پیاز تو براؤن تھی تو پیاز کو ہمیں زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اس کے اندر میں نے ٹماٹر 4 جو ہے وہ ڈال دیے. اب میں مسالہ ڈال رہا ہوں, تھوڑا سا نمک, ٹھیک ہے, اور کالی مرچ کٹی ہوئی 1.5 چائے کا چمچ. کٹی ہوئی کالی مرچ زیادہ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. لال مرچ 1.5 چائے کا چمچ, گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, اور ادرک اور لہسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر, اور اس کو ہم نے تھوڑا سا پکانے کے بعد, بہت زیادہ نہیں پکانا, یاد رکھیے گا یہ کوئی وہ براؤن پیاز ہونے کے بعد کا جو ٹائم ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں لگتا, تو اس کو آپ کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں پر ہمارے پاس ہیں رائس بوائلڈ 700 گرام کے قریب. اچھا, رائس جب ٹھنڈے ہو جائیں بریانی کے, یاد رکھیے گا اس کی ٹیکنیک میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اپلائی کر سکیں. رائس جیسے ٹھنڈے ہونا تھوڑے سے, اس کے بعد آپ نے رائس کو پھیلانے کے بعد اس میں ہلکا سا پانی ضرور ایڈ کرنا ہے. اس میں کھلا ہوا پن آ جائے گا. 1 کپ کے قریب پانی ایڈ کر دیا آپ نے, اور ڈال دیا آپ نے دھنیا اور پودینہ, ہری مرچیں, ٹھیک ہے, آدھی گڈی دھنیا پودینہ, اور 5 سے 6 ہری مرچیں, اور اس کے بعد زردے کا رنگ. ٹھیک ہے. 1 چٹکی آپ نے ایڈ کر دیا, اور اس کا لگا دیا ڈھکنا, اور اس کو کر دیا بالکل سلو آنچ پر, بالکل ہی سلو آنچ پر, دھیمی آنچ پر. اگر یہ نان اسٹک پین ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے, اگر نان اسٹک پین نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کے نیچے الومنیم کے جو برتن ہے اس کے نیچے توا ضرور رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ یہ ساری محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی, نیچے سے لگ جائے گا. اور نان اسٹک جو ہے اس کو آپ بھلے توا نہ رکھیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہلکی آنچ پر آپ اس کو بنائیں تو اس کا رزلٹ بہترین آتا ہے. لیکن نان اسٹک میں اور ویسے نارمل پین میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اس کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ جلدی ہیٹ کرتا ہے وہ آپ کے برتن کو, تو اس لیے توا رکھنا بہت ضروری ہے. توے کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے بنانا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ بہترین بن جائے گا. یہاں پر ہمارے پاس چکن جب فائنل ہو جائے تو 2 طریقے ہیں, یا تو اس کو آپ اس کے ساتھ دم پر لگا دیں, یا پھر اس کو ہلکا سا اوون میں بیک کر لیں. جن لوگوں کے پاس اوون ہے وہ ہلکا آئل لگا کر اس کو بیک کر لیں تھوڑا, تو اس سے اس کے اوپر شائننگ بھی آ جائے گی. اور ویسے بھی فائنلی جو اسٹیم ہوتا ہے نا تو اس میں بھی یہ تقریباً تیار ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک یہ تیار ہو رہا ہے ٹائم ہو گیا بریک کا, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور یہاں جو ہے بہت ہی مزے کی ریسیپیز مسلم بریانی ثابت چکن کی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. ساتھ میں جو ہے ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست بیک پارلر کا پاستا, اور یہ ساری چیزیں ابھی کھجور کسٹرڈ بھی بنے گا, اور ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی. اور یہاں جو ہے میرے پاس موجود ہے سبزیاں اور فروٹ سبزی .pk جو ہے یہ بہترین آن لائن آپ کو سبزیاں اور فروٹ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کے ڈور اسٹیپ تک. ٹھیک ہے. تو آپ اسے آرڈر کر سکتے ہیں یہاں سے, اور بہترین کوالٹی کی سبزیاں اور فروٹ اپنے گھر تک منگوا سکتے ہیں. رمضانوں میں, رمضان کے بعد
बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हमें इस्तेमाल में आती हैं, हम रमज़ानों में और इसके ईद पर भी हम बहुत सारी चीज़ें सर्व करते हैं, और ईद के बाद भी आप ऑनलाइन बेस्ट क्वालिटी जो आपको चाहिए है, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं, पैसे भी इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन चीज़ अच्छी नहीं आ रही, लोगों की जो है ना मिन्नतें भी करनी पड़ती हैं, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक कॉल करें fruitsabzi.pk पर और अपने पसंदीदा सब्ज़ी और फ्रूट अपने घर बैठे आला क्वालिटी के आप मंगवा सकते हैं। और दूसरा ये कि ऐप डाउनलोड कर लें fruitsabzi.pk, और हमेशा जो है आप अपने मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ और फ्रूट से इंजॉय कर सकते हैं, और हम भी इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन क्वालिटी की होती हैं ताकि कुकिंग के अंदर मज़ा भी आए खाना बनाने का। ठीक है, यहाँ हमारे पास मुसल्लम बिरयानी, पहले हमने चिकन को स्टीम कर लिया, दूसरी तरफ हमने राइस बनाए और फिर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, और इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि चिकन जो है मैंने इसके ऊपर राइस के ऊपर रख दिया और उसको हमने धीमी आंच पे दम पर दे दिया। ये देखिए, ये गर्मा गर्म धुआं कहाँ से उठता है। ठीक है जी, तो ये हमारी बिरयानी फाइनली दम पर है और ज़बरदस्ती तैयार हो रही है, और इसे अभी हम थोड़ी देर इसी तरह से दम पर लगे रहने देंगे। इसी दौरान हमने जो है पास्ता तैयार करना है, बल्कि फजीता स्पैगेटी। तो 2 in 1 के मैं जिक्र कर रहा था, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट वालों का 2 in 1 रेसिपीज़, 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, पाकिस्तानी रेसिपीज़ भी हैं, इटालियन भी है, चाइनीज़ भी है। तो ये चाइनीज़ रेसिपी है फजीता स्पैगेटी, तो इसके अंदर स्पैगेटी भी होती है और एक मसाला भी इसके अंदर होता है। ठीक है जी, ये देखिए, इसीलिए इसको 2 in 1 कहा जाता है कि मसाले के साथ होता है, ताकि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद मसाला भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, और जल्द झटपट तैयार करें, और बच्चों को बड़ों को सबके लिए आप इसे तैयार करके दे सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं थोड़े से ऑयल के साथ, और हमने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन बोनलेस और जूलियन में कटी हुई। ठीक है, चिकन आ गई, और अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और इसे आपने फजीता पिज़्ज़ा, बल्कि फजीता स्पैगेटी बेक पार्लर की। ठीक है जी, इसको आपने ऑयल के साथ, अदरक लहसुन के साथ इसको आपने मिक्स करना है, और मैं हमेशा ये लगे नहीं ज़मीन पे, तो इसलिए थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देता हूँ। ये मेरा अपना तरीक़ाकार है, आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, ये हो गया मिक्स, और इसको आपने तेज़ आंच पर बनाना है। ठीक है, जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद फिर थोड़ा सा ये इसका कलर जैसे चिकन का चेंज होने लगेगा, तो मैं इसमें डालूँगा मसाला। इसका जो पैकेट है 2 in 1 का फजीता स्पैगेटी बेक पार्लर का, तो ये मैं इसमें डाल दूंगा, तो फिर हमें कोई नमक मसाले अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका इफ्तार के वक्त, इफ्तार के बाद जो इफ्तार डिनर होता है, इसलिए कि जब हम बहुत ज़्यादा रोगनी खाने खा लेते हैं तो दिल चाहता है कि कोई डिफरेंट हो, कोई अलग सी चीज़ हो, तो उसके लिए सिलेक्शन बेक पार्लर की बेहतरीन है। इसमें टिक्का मैकरोनी है, इसमें बारबेक्यू मैकरोनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप चाइनीज़, इटालियन और पाकिस्तानी डिशेस के साथ हम मज़े से एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, सबके लिए। ठीक है जी, थोड़ा सा इसमें हमने ये तैयार हो गया, कलर इसका चेंज होने लगा है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाला बेक पार्लर का। ठीक है जी, और मसाला ऐड करने के बाद 1 पैकेट पूरा डाल देंगे इसमें, फजीता स्पैगेटी का मसाला। अच्छा, तमाम नमक शमक सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, अलग से कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये थोड़ा ड्राई होने लग जाए, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने शामिल कर देना है सब्जियां। मेरे पास हैं गाजर, प्याज और टमाटर। टमाटर के बीज निकले हुए, तीनों जूलियन में कटी हुई हैं। ठीक है, तीनों को जूलियन में काटा हुआ, तेज आंच पर बनाएंगे, आंच स्लो नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये सब्जियां अगर आप स्लो आंच में बनाएंगे सब्जियां सारी गल जाएंगी और सारा कलर शलर सब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट लाने के लिए इसको आपने हाई फ्लेम पे बनाना है, तेज़ आंच पर बनाना है। ठीक है, और
इससे क्या होता है कि सब्जियों का कलर भी बरकरार रहता है, सब्जियां पक भी जाती हैं और क्रिस्पी भी रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर चिकन, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, सब चीज़ों का कलर अलग अलग आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसको बरकरार रखने के लिए और इसका फ्लेवर जो है ना वो ज़बरदस्त इंजॉय करने के लिए, क्रंच जो सब्जियों का होता है उसको इंजॉय करने के लिए हाई फ्लेम पर और फटाफट तैयार करना पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हल्की सी नमी जब रहे उसके बाद फिर आपने इसमें स्पैगेटी जो हमने 7 से 8 मिनट बॉईल किया हुआ है और ठंडा करने के बाद पानी में इसको वॉश करें, ठंडा करें। उसके बाद इसमें हल्का सा ऑयल लगाकर इसे रख लें। गरम पर नहीं लगाएंगे, बार बार मैंने पूरे ट्रांसमिशन में आपको बताया कि गरम पर नहीं लगाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसको मिक्स करने के लिए हमेशा 2 चमचे इस्तेमाल करें, इससे इसकी मिक्सिंग अच्छी होती है, स्पैगेटी टूटती भी नहीं है। इस तरह से खोलते जाएं स्पैगेटी को और मसाला अंदर तक चला जाए इसके, ठीक है। वो भी एक अच्छी सी टेक्निक है ये, ठीक है, वरना स्पैगेटी के अंदर मसाला जाएगा नहीं और मसाले का अपना सब्जियों का और चिकन का फ्लेवर अलग आ रहा होगा, मसाले का बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इसे 2 चमचों की मदद से मिक्स करना है। चलिए, ये हो गया फाइनल डन। और इसे करते हैं डिश आउट। वाओ, जबरदस्त। बाकी इसको हमने करना सेट। खिला खिला देख रहे हैं आप, कलर इतना ज़्यादा डार्क नहीं हो गया लेकिन फुल ऑफ फ्लेवर है, यानी कि फ्लेवर इसका पूरा पूरा है इसके अंदर, ठीक है। ब्रेक का टाइम है, हेलो, चलें जी। यहाँ पर हम कस्टर्ड तैयार कर रहे हैं ब्रेक के दौरान, ठीक है। 1 लीटर दूध और कस्टर्ड इसको मिलाकर मैं तैयार करके रखूँगा और वापस आने के बाद सिर्फ इसकी तैयारी हम करेंगे, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और चटखारेदार रेसिपीज़ जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। बेक पार्लर से हमने फजीता स्पैगेटी जो है वो तैयार की है और इसके साथ सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त मुसल्लम बिरयानी, और इसके साथ जो है मनपसंद भी इस्तेमाल किया हमने। और ये आपके सामने मस्त देखने से ही खूबसूरत और वाकई ईद के तोहफ़ा जो है वो लगेगा आपको। ये बिरयानी ज़रूर बनाइएगा। आपने देख लिया कि 2 इस चीज़ें मैंने अलग अलग स्टाइल से की हैं, एक चिकन अलग बनाया, बिरयानी अलग बनाई है, फिर बॉइल्ड अंडे के साथ इसको गार्निश किया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। आज का कस्टर्ड जो है वो भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि रमज़ानों में हमारे पास खजूर बच जाते हैं। तो खजूरों का करना क्या है, तो आइए चलते हैं, खजूरों का क्या करना है वो बताते हैं आपको। तो कस्टर्ड मैंने लिया था, 1 लीटर हमने दूध लिया, उसके अंदर हमने तकरीबन आधा कप चीनी डाली और आधा कप कस्टर्ड में दूध, ठंडा दूध घोलकर उसको डालकर गरम जो है ना उसको हमने दूध के अंदर शामिल कर दिया। तो ये कस्टर्ड हमारा जो है, कोई भी कस्टर्ड ले लें, वेनिला हो गया, मैंगो हो गया, किसी भी तरह का कस्टर्ड आप इस्तेमाल करें। और खजूर जो है उसके निकालने बीज, ठीक है। और खजूरों को आपने इसके अंदर ऐसे करके, जो नरम वाले खजूर हैं, ठीक है, इसको डाला आपने कस्टर्ड, गरम कस्टर्ड के अंदर इसको आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये गरम कस्टर्ड में डालने के बाद ना खजूर थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार लजीज इसका फ्लेवर बन जाता है, ठीक है। अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, और ये बहुत सस्ता काम बता रहा हूँ आपको मैं, महंगा नहीं है, ठीक है। 1 कप आपने नॉर्मल जो क्रीम बहुत सारी कंपनियों की मिलती है उसमें से कोई भी आपने ले लिया, ये भी आपने इसके ऊपर गार्निश कर दी और इसको ऐसे करके थोड़ा लेयर बना दिया, ठीक है। चलो, सारी गार्निश हो गई। अब आपके पास बाकी बचा, मेरे पास छुआरे थे तो छुआरे ले लिए मैंने। आपके पास कोई ड्राई फ्रूट बचा हुआ है, रमज़ानों में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं उसमें से, तो आप उसमें ड्राई फ्रूट, या मैंने छुआरे डाल दिए हैं, आप छुआरे की जगह पे ड्राई फ्रूट डालकर इसको प्लास्टिक रैप करें और मेहमानों के आने से 3-4 घंटे पहले, जिसे आपने डीप फ्रीज़र में या अपना फ्रिज में
चिल्ड कर लेना है। और अगर मेहमान जल्दी आने वाले हैं तो 1 घंटे पहले आपने डीप फ्रीज़र में रख देना है, तो डीप फ्रीज़र जल्दी ठंडा करे, लेकिन प्लास्टिक रैप ज़रूर कीजिएगा, वरना जो गोश्त वगैरह की महक है वो आ जाती है। अब हम जा रहे हैं अपने ज़बरदस्त ड्रिंक की तरफ, और टैंक जो आपको पूरे दिन की एनर्जी बहाल करता है, और इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक ये शामिल है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, बच्चों को, बड़ों को इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। नेचुरल 100%, और तमाम इसके अंदर जो है ना चीज़ें मौजूद है, कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, और चीनी वगैरह सब चीज़ें शामिल हैं। आपने सिर्फ ठंडा पानी लेना है और इसको आपने 1 टेबल स्पून दोनों गिलास के अंदर ऐड कर लेना, ठीक है जी। और ये मैंने लिया है लेमन पेपर, ठीक है, टैंक का, तो बेहतरीन फ्लेवर के साथ इसे बनाएं। ठंडा पानी, या बर्फ़ डालना चाहते हैं बर्फ़ भी डाल सकते हैं। हमारा ड्रिंक भी तैयार हो चुका है, रेसिपी हमारी हो गई कंप्लीट, और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और ज़रूर तैयार करें मज़े मज़े की रेसिपी। और ये तो मीठा तो बिल्कुल ही बेहतरीन आसान डिश आपके लिए मैंने बनाई है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये डिश आपको पसंद आएगी। मुसल्लम बिरयानी भी खूबसूरत बिरयानी, और इसके साथ आ गया टैंक, एनर्जेटिक टैंक के साथ। रेसिपी में कोई भी दिक्कत हो तो हमारे शो में आप लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल करके पूछ सकते हैं कि रेसिपी आपने कैसे बनानी है। लेकिन कुछ भी बना रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, सबसे पहले अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। किचन के अंदर जो है अभी रमज़ानों में भी और ईद पर भी ख़ास तौर पर ख़वातीन तैयार होकर जा रही होती हैं किचन के अंदर। एक तो आपके महंगे कपड़े, दूसरा शिफॉन का दुपट्टा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं कुकिंग के दौरान। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें पहले, उसके बाद कुकिंग करें, ठीक है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन, अभी भी आपके पास टाइम है, जाकर मार्केट से कॉटन बार बार कह रहा हूँ, सिल्क का नहीं, कॉटन का जो एप्रन होता है ना, वो आप ले लें। तो उससे क्या होगा कि आपके कपड़े भी बचेंगे और साथ में आप अपनी हिफाजत भी कर पाएंगे। तो शिफॉन की चीज़ों पर आग बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, ठीक है। तो अल्लाह ना करे कोई नागाहानी जो है ना वो ना हो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और जो भी काम करें, जो भी चीज़ बनाएं, ज़ाहिर बात है इंसान, हमारे पाकिस्तानी, हम यही तो डिफरेंस है। हम बाहर, मैं 25 साल बाहर रहा हूँ पाकिस्तान से, वहाँ में और यहाँ का डिफरेंस यही है कि हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, दावतें देते हैं, मज़े के खाने बनाते हैं, एक दूसरे को खिलाकर खुश होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग आजकल भी हैं, अभी भी हैं, कि वो लोगों को बुलाकर खिलाकर खुश होने वालों में से अल्लाह ताला ऐसे लोग और पैदा करें ताकि लोगों को बांटकर और खिलाकर खुश हो। उससे इंसान के अंदर मोहब्बत भी बढ़ती है और आपके रिज़्क़ में बरकत बढ़ती है। मेरे वालिद साहब अक्सर कहा करते थे कि तुम समझते हो कि शायद हम खिला रहे हैं किसी को, हमारी क्या औकात कि हम किसी को खाना खिला सकें। ये तो अल्लाह ताला की जो है ना नेमत है, उसकी बरकत है, उसका देना है। जो वो रिस्क जो मेहमान आता है ना, वो अपने साथ लेकर आता है, और हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम किसी को कुछ दे सकें या कुछ खिला सकें। हमेशा कोशिश करो, दुआ करो कि हमें देने वाला बना दे, देने वाला ना बनाए। और अगर देने वाला बनाता है अल्लाह ताला, तो इससे बढ़ के मेरे ख्याल से खुशकिस्मती कुछ भी नहीं हो। बिस्तर पर लेटकर हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र करते रहें कि आपको अभी तक देने वाला बनाया हुआ उसने, लेने वाला नहीं बनाया। अल्लाह ना करे किसी को लेने वाला बनाए। और हर इंसान जो मुसलमान पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, सब देने वाले बन जाएं तो क्या बात है। ज़बरदस्त मसले मसाइल जो हमारे पुराने ज़माने में नहीं होते थे मुसलमानों के लिए, वो चीज़ इंशाअल्लाह अब भी नहीं होगी अगर हम मियाना रवि से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों और इन चीज़ों को कर रहे हों। तो रेसिपी बनती रहेंगी, आगे भी बनती रहेंगी, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बनाएं। तो प्लीज़ अगर कॉल करें ना, तो अपने रेमेडी के साथ साथ रेसिपी के बारे में भी अगर बता दिया करें, तो उससे हमें थोड़ी सी और गाइडलाइन मिल जाएगी, ताकि हम वो चीज़ें जो आप चाहते हैं कि रमज़ानों में बनाएं,
اور اپنے مہمانوں کے لیے بنائیں، اپنے لیے بنائیں، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ صرف مہمانوں کے لیے بنایا جائے، اپنے لیے بھی بنایا جاتا ہے. اپنے گھر میں بھی کافی بڑی فیملی والے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے لیے بھی تیار کریں، اپنے بزرگوں کے لیے تیار کریں، اپنے گھر میں بچوں کے لیے تیار کریں، ان کی بھی دعائیں بہت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ضرور بتائیں. اور جو ریمیڈیز وغیرہ رمضانوں سے ریلیٹڈ تھی وہ میں نے آپ کو بتائی. اور ابھی جو عید پر اگر کوئی آپ کو چیزیں پوچھنی ہیں، جیسے کہ عید کے زمانے میں ہم کھانا بناتے ہیں تو اس میں کبھی کسی میں نمک تیز ہو گیا، کبھی کسی چیز کے اندر کوئی اور پرابلم آ گئی، تو اس ٹائپ کی چیزیں، اس طرف کے سوالات اگر آپ پوچھیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہے اور ساتھ میں جو سننے والے لوگ ہیں نا ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. تو اس طرح کے سوالات اگر اچھے والے سوالات آئیں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی جواب دیتے ہوئے، اور ایک جواب سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا. پھر سے بتا دوں کہ ہمارا شو مرچ مسالہ رمضان اسپیشل 4 سے 5 جو ہمارا چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ریپیٹ ٹائم صبح جو ہے وہ 10 بجے ہے. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا، سوری میں نے بتا نہیں پایا. صبح 10 بجے ریپیٹ ہوتا ہے، 10 سے 11. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی 2 گھنٹے بعد، 2-3 گھنٹے کے بعد یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ ہمارا جو چینل ہے جی ٹی وی، اور اس کے یوٹیوب چینل پر یہ اپلوڈ ہو جائے گا. وہاں سے بھی آپ پرانی ریسیپیز اور پرانی ریمیڈیز وہ بھی، اور نئی ریسیپیز اور نئی ریمیڈیز جو ہیں وہ بھی آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچائے گا. یہ تھی آج کی ریسیپی اور انفارمیشن. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. بائے. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، اور ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے. درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن. آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم جو عرفان رمضان کا خاصہ ہے. میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. آج تو رونقیں بحال ہیں الحمدللہ. کتنی مختصر سی یہ سعادت، مگر یہ کہ رمضان الکریم تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس بار کچھ کر لیں گے، اس بار ہم شب قدر سے فائدہ اٹھا لیں گے، طاق رات میں عبادت کریں گے، حضور والا کی طرح کمر کو کس لیں گے اور اعتکاف بھی کر لیں گے، یہ عبادت وہ عبادت، افطار بھی کروائیں گے. مگر دیکھیے آج 26واں روزہ اختتام کی جانب، پھر 27ویں شب، اور پھر کتنی طاقتیں تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. اگر فکر ہے تو اہلیان شہر کو شاپنگ کی فکر ہے. آج بازاروں پہ رش بہت سارا ہے، اور پچھلے 4-5 دن سے بڑھتا جا رہا ہے، ابھی اور بڑھے گا. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ حق بجانب ہیں، یہ آپ کا حق ہے، مگر رمضان کی نعمتیں اس سے زیادہ ہیں. انہیں بٹورنے کی کوشش کیجئے، اس کا کسب کیجئے اور تیاری کیجئے. اور پھر وہ ہر عبادت جو معرفت کے ساتھ ہوتی ہے اس میں الف لام میم کا حصہ بھی ہے. ہم کنٹریبیوشن دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے عشق میں اضافہ ہو. آج بات بھی عشق کی ہوگی. سب سے پہلے میں علماء کرام کو خوش آمدید کہوں. اس سے قبل کہ میں موضوع کا تعارف کرواؤں، میں تعارف کروانا چاہتا ہوں ان لوگوں کا کہ جن کے ذریعے ہمیں دین کا تعارف ہوتا ہے، جن کے ذریعے ہم عشق اور محبت کی راہیں سمجھتے ہیں اور پھر ان پہ عمل کرتے ہیں. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آسمان علم کے اوپر، محبت کے اوپر، اور آسمان اتفاق اور اتحاد کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ ہیں. آپ کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے ہیں، حکمت سے سرشار آپ کے بیانات ہوتے ہیں. علامہ حسن ظفر نقوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خدا کا شکر. خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید. شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی پیار ہے ان سے، اور جس طرح سے رمضان نشریات میں یہ تسلسل کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں، پیار اور محبت بڑھتا جا رہا ہے. جب گفتگو فرماتے ہیں تو اعتدال پہ مبنی گفتگو ہوتی ہے، حق گوئی کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ کون ہے، میرے خلاف کون ہے، اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں، اور یہی اللہ والوں کا شیوا ہے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قاسم محمود کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے؟ بہت پیارے لگ رہے ہیں آج آپ.
جی آج ہمارے تیسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اور یہ آج اس بات کا ان کا آنا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان سے اب محبت دگنی ہو گئی ہے. ایک تو ان کا کلام، پھر ان کا انداز، پھر یہ کہ مسلمانوں کو آپس میں ملا کے رکھنا اور پھر اتفاق کی اتحاد کی بات کرنا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ محبت اور مودت کا خوبصورت اظہار نہ صرف یہ کہ اپنی آواز سے فرماتے ہیں مگر اپنے کردار سے بھی فرماتے ہیں. شاز خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ بھائی آپ خیریت سے؟ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. جی جی انشاءاللہ وہاں تک پہنچے گا جہاں وائی فائی کے سگنل نہیں پہنچتے. انشاءاللہ. آج کل سب سے زیادہ تلاش اسی چیز کی ہوتی ہے، کسی کے چلے جائیں تو پاسورڈ مانگتے ہیں. بالکل صحیح. پتہ نہیں کیا دور ہے. اللہ پہنچا دے، پہنچانے والی ذات تو اللہ کی. بے شک اسی کی ہے. سبحان اللہ. جی آگے چلتے ہیں اور آج ہمارے پاس جو پہنچ آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. دو افراد تو بڑے تیار لگتے ہیں، آج بوجھو تو جانے کے لیے تیاری کر کے آئیں. آپ کو کہیں گے خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے آئیں، کیا نام ہے، تعارف کروائیں. میں نارتھ کراچی سے آئے ہم لوگ اور میرا نام عازمر علی خان ہے اور نور احمد اسلامک کالج سے. اچھا. وعلیکم السلام، میرا نام محمد حشام علی ہے اور میں کراچی سے آیا ہوں اور میرا فیضان رضا اکیڈمی سے تعلق ہے. ہم کوئی پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کراچی میں ہی ہیں مگر فیضان رضا اور نور حمزہ سے آپ کا تعلق ہے. اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ 10 منٹ نہیں 6 منٹ 10 سوالات آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ. کون سی شخصیت ہے آج ہمارے پاس، آپ بوجھیں. صحابہ کرام میں سے ہیں. ڈاکٹر صاحب صحابہ کرام میں سے ہیں؟ جی صحابہ کرام میں سے. کیا وہ شخصیت خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ علامہ صاحب آپ کو بتایا ہے انہوں نے شخصیت کا؟ بھائی کچھ اندازہ تو ہو رہا ہے. کچھ ہو رہا ہے تو جیسے آپ ہنٹ دینا چاہیں یا جواب دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے. بھائی خلفائے ہاں جی خلفائے راشدین میں ہیں آپ. راز خان صاحب آپ کو بھی بتایا ہے نا؟ نہیں بتائیے کیوں زیادتی کرتے ہیں، آپ کو دیوار سے لگا ہے نا. یہ سمجھتے ہیں آپ پشاور کے ہیں تو آپ کو وہیں بھیج. کراچی کا ہو یار. پشتو بولتے ہیں نا یہ گھبرا جاتے ہیں. پشتو تو بولتے بائی برتھ ہم کراچی سے. کراچی والے سب ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں سب کراچی والے. واہ. کیا ان کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہوا ہے؟ نہیں. کہاں بھائی فوراً بات تو کسی کا بھی نہیں. فوراً بعد کی سعادت انہی کے حصے میں آئی ہے جن کے کان میں یہ وعید سنائی تھی اللہ کے رسول اور ملاقات ہے اس میں، لقاء ہے. خلفائے راشدین میں سے ہی ہے نا بھائی؟ ہو گیا ایک بار ہاں تو بس. ہاں ہاں یہ کوئی نکاح تھوڑی ہے جو بار بار پوچھے جا رہے ہو. علامہ صاحب اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں، ہمارے یہاں جو نکاح ہوتا ہے کیا ان کا عدل و انصاف مشہور ہے؟ جی عدل و انصاف ان کا مشہور ہے؟ اس پہ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا کہیں کہ بات بھی ہو جائے اور بات بھی نہ ہو. کون سے صحابی ہے اس کا عدل و انصاف؟ سبھی خلفائے راشدین کا عدل و انصاف مشہور ہے. ان میں کوئی بھی قضاوت ایسا نہیں جو بے عدل ہے. اللہ کے صحابی، اللہ کے نبی کے صحابی ہو کر عدل و انصاف نہیں ہوگا. اللہ مشہور ہونا ایک الگ ہے. کس چیز میں ہر سب الگ الگ مشہور ہوئے ہیں نا، جیسے حیدر کرار بہادری میں مشہور. تو حیدر کرار عدل میں بھی مشہور ہیں. اللہ. ہاں بڑے بڑے خلفاء نے فرمایا یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. حیدر کرار تو میدان کی بھی شہ سوار مشہور ہے. ہاں تو کوئی اچھا لاؤ نا سوال. کیا ان کا لقب ابو تراب ہے؟ ڈاکٹر صاحب اب ڈاکٹر صاحب آپ کی باری. اب آپ کی بات. نہیں آپ کا لقب ابو تراب نہیں ہے. کیا آپ کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے؟ جی اب آپ قریب پہنچے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. وہ شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بالکل صحیح جواب. آج آپ فاتح قرار پائے. بن احسان کا تحفہ آپ کا ہوا، ایوا کا تحفہ آپ کا ہوا اور جی ایف ایس کا تحفہ. آئیے جلدی سے آئیے نوجوانوں، یہ تحفہ لے جائیے. خوبصورت سے تحفہ، اس میں اس کے رنگ میں آپ کی عید ماشاءاللہ بہت کم وقت میں آپ نے یہ خود سے آپ نے تقسیم کرنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے جزاک اللہ. جیتے رہو بیٹا، خوش رہو، کامیاب رہیے. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. جیتے رہیں، سلامت رہیں. ماشاءاللہ بھائی واہ زبردست خوبصورت. جی جناب تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے آج میں معلومات لے لوں اور ظاہر ہے تشنگی ہے مجھے بھی آپ کو بھی، ہم چاہیں گے کہ تشنگی مٹائیں. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس شخصیت کے اعتبار سے آج ہم گفتگو کریں گے تو یقین جانیے کہ آدمی جب ایمان کے اعتبار سے کوئی بات سوچتا ہے تو اللہ کی ذات سب سے مقدم، پھر آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
اور پھر آپ کے لیے اللہ نے جو جماعت منتخب کی اور پھر وہ کہ جو اللہ کے نبی کے مراد ہو اور اللہ ان کے اس مراد کو پورا کر کے ان کو عطا کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے جامع شخصیت ہے کہ آپ جس پہلو سے اور جس انداز سے ان کو دیکھتے تو لگتا یہ ہے کہ یہ اسی میں کوئی یکتا تھے, لیکن اللہ نے ان کو ایک ایسے شان دیا تھا اور ایک ایسی اعتبار سے ان کو نوازا تھا کہ یہ نبی کے نائب بن کر کے خلفاء بنیں گے تو ان میں کوئی کمی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی. آپ کا نام عمر ہے اور بچپن میں والدین آپ کو عمیر یا عمیرہ کے محبت میں آپ کو یہ بھی کہا کرتے تھے. اچھا. اور آپ کے اعتبار سے آپ کی کنیت ابو الحفص ہے, لیکن آپ کو ہمیشہ عمر اور یا ابن خطاب کے نام سے یاد کیا جاتے تھے. صحیح. آپ کا خطاب فاروق ہے. آپ نے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کیا, سچ اور جھوٹ کے درمیان میں فرق کیا, اور آپ عادل کے ایک مجسمے پیکر تھے. آپ وہ عظیم ہستی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ نے آخری حد تک جب تنگ کیا اور ستایا اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس میں آپ کو اذیت انہوں نے نہیں دی, آپ نے ہاتھ اٹھایا اور عرش والوں سے دعا کی کہ 2 عمروں میں ایک عطا کر دے. اللہ نے وہ دعا قبول کر کے حضرت عمر کو بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون کون سے پہلو ہم لے, اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے نکلی ہوئی وہ بات کو قرآن بنایا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ بتلا رہے تھے کہ یہ نطفہ تھا, نطفے کے بعد خون اور پھر اس کے بعد یہ بنا, بس یہ بے ساختہ کہنے لگے فَأَحْسَنَ اللہ الخالقین, نہیں فَأَحْسَنُ تبارک اللہ الخالقین. تو اللہ رب العزت نے اس کو باقاعدہ قرآن کا حصہ بنایا. تبارک اللہ فاحسن الخالقین, تبارک اللہ فاحسن الخالقین. تو اس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. اور جب اذان کا معاملہ آیا, آپ بے چین ہیں کہ لوگ کوئی دف بچاتا ہے, کوئی وہ باجا بجاتا ہے, کوئی کیا کرتے ہیں. ہم اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے جب وقت ہو تو مسلمانوں کو کیسے بلائے, اس فکر کو لے کر کے جب سوئے تو سب سے پہلے خواب انہوں نے دیکھا. اگرچہ وہ دوسرے صحابی پھر آگے ہو کر کے انہوں نے بیان کیا ہے, لیکن خواب دیکھا انہوں نے. اب آپ دیکھ لیں کہ بدر میں جب سب قیدی آ گئے, آنے کے بعد سب سے مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے, چھوڑا جائے, ان سے فدیہ لیا جائے, ان کو قتل کیا جائے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیوں نہ ہم ایسے کر لیں کہ ان سے فدیہ لے لے, مسلمانوں کا فائدے میں آ جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ احسان بھی مانیں گے, ہمارے رشتہ دار بھی ہے, اگرچہ ہے کافر لیکن رشتہ دار بھی ہے تو احسان بھی ہو جائے گا اور مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو جائے گا. جب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتا آپ کا کیا رائے, آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو آج تلوار حضرت حیدر کرار کو بھی, مجھے بھی, ابو بکر کو بھی, اور ہر ایک اپنے 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 رشتہ داروں کے سروں کو اڑا دے, یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے, انہوں نے پوری زندگی آپ کو ستایا. لیکن آپ نے محبت میں اور پھر شفقت, آپ تو رحمت للعالمین تھے, آپ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے فدیہ دے دے اور یہ جائے. اگلے دن آپ دیکھتے کہ آپ دونوں ایک جگہ میں تشریف فرمائے, حضرت ابوبکر اور آپ دونوں رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حضرات دونوں غمگین ہیں, مجھے بھی تو بتائے کیا بات ہے. تو آپ نے فرمایا عمر کل کا جو فیصلہ ہم نے کیا تھا اگر تیرا فیصلہ اس میں نہیں شامل ہوتا تو قریب تک خدا کا کوئی عذاب ہم پر آتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طرف یہ ہے اور 42 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے, اور وہ بستر پہ نہیں سوتے, مسجد نبوی کے سیڑھیوں پہ سوتے. اللہ اکبر. اور وہ انسان ہیں کہ رات کو ان کی نیند اٹھتی ہے کہ میرے رعایا کا حال کیا ہے, اور ایک خاتون کے پاس پہنچتے تو اس کے بچے رو رہے ہیں, پوچھا کیوں رو رہے ہو, تو انہوں نے جو شکوہ کیا وہ حضرت عمر کے بارے میں کیا, روتے ہوئے گئے اور بیت المال سے سامان اٹھایا. غلام اسلم آ کے عرض کرتے کہ حضرت میں اٹھاتا ہوں. فرمایا اسلم قیامت میں کیا میرے بوجھ اٹھا سکو گے؟ عمر کو چھوڑو کہ اپنے بوجھ خود اٹھائے. اور گھر میں پہنچتے ہیں, ان بچوں کو کھانا بناتے ہیں گھر والوں سے مل کر کے, پھر ان کو کھلاتا ہے, پھر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, جب وہ ہنستے تو وہاں سے اٹھ کے نکلتے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. جو شخصیت پہ
آپ نے روشنی ڈالی ان کے خوبصورت سے اعمال اور ایسی محبت اور ایسا کارنامہ کہ جو ہم سب کے لیے ایک معیار اور ایک مثال بھی ہے. آج بھی یورپ میں مختلف جگہوں پہ عمر لا نافذ ہے، عمل کیا جاتا ہے اور ایک مثال بن کے ہمارے سامنے پیش آتا ہے. ہم نے آج بات کرنی ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور اس کے تقاضے کیا ہیں. میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ آج عشق کا اظہار ہو، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ حضرت عمر ہی ہیں. یہاں تک کہ ایک معروف روایت ہے، حضرت عابس بن ربیعہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر نے حجر اسود کو دیکھا، اسے چوما اور پھر یہ کہا بھی کہ دیکھ مجھے معلوم ہے کہ تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، مگر میرے آقا نے تجھے چوما ہے، میں بھی تجھے چوموں گا، میں بھی تجھے بوسہ دوں گا، تیری تعظیم ویسے ہی کروں گا. یہ وہ ریت اور رسم اور رواج ہے جو عشق خود بخود سکھاتا ہے، اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. آئے طاہر لا ہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کھانے میں غیر معمولی نوعیت کی محبت رکھتے ہیں کدو سے، کیونکہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور پھر اس درخت سے خطاب بھی کرتے ہیں کہ کیونکہ تجھے اللہ کے رسول نے پسند فرمایا لہٰذا جو ان کی پسند ہے وہ میری پسند ہے. یہ ہے محبت کا تقاضا. اور پھر اس سے آگے نکل کے حضرت ثمامہ بن اسال یمامی، آپ یمام کے لوگوں کے سردار بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کوئی چہرہ مجھے زیادہ غضبناک نہیں کرتا تھا، معاذ اللہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میری حالت خیر ہو جاتی تھی، مگر آج وہی چہرہ دنیا میں ہر چہرے سے زیادہ محبوب ہے. کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے مغضوب نہیں کرتا تھا، مگر آج وہی شہر میرے لیے نور نظر ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے. یہاں تک کہ کسی کا ذکر مجھے سننا پسند نہیں کرتا تھا میں، سوائے یہ کہ محمد مصطفیٰ کا ذکر آج میرے روح کا قرار ہے. یہ محبت ہے، یہ الفت ہے. اور پھر غزوہ تبوک میں وہ واقعہ جہاں اصحاب رسول اپنی جان پیش کرنا چاہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن حسیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 ازواج ہیں اور خوبصورت ہیں اور پیاری ہیں اور گھر میں تشریف لے کے گئے، یہاں تک کہ دونوں نے خوبصورت لذیذ کھانا بنایا ہے، مگر اللہ کے رسول کی یاد نے تڑپایا کہ وہاں رسول اللہ جہاد پہ جا رہے ہیں اور میں یہاں پہ غذا تناول کروں، وہ بھی یہ کہ لذیذ غذا، اور وہاں دھوپ کی گرمی، چھوڑ دیا کھانا. مزاج ایسا تھا کہ فوراً پہنچے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے استقبال کیا اور کہا کہ ہمیں اندازہ تھا کہ محبت کھینچ لائے گی. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی. لوٹ کر آئیں گے، اسی موضوع پہ بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد علماء کرام سے عشق کے تقاضے جاننا چاہیں گے. عشق نبی کیا ہے، محفل میلاد کیا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے آج کے دور میں عشق ہم سے مانگتا کیا ہے، محبت اور عشق میں فرق کیا ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید. اللہ کے رسول کے لیے واضح طور سے کہہ دیا نا کہ آپ مومنوں کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، اولا ہونے چاہیے، پسندیدہ ہونے چاہیے، آپ کی طرف دھیان ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے. پھر بارگاہ رسالت کا ادب اور احترام، سبحان اللہ، یہاں تو اونچی آواز میں آپ گفتگو بھی نہیں کر سکتے، اور پھر ان کے سامنے آپ نے ادب، اور پھر ان کے پیچھے آپ نے احترام بجا لانا ہے. ہر چیز میں یہ معیار، یہ مثال. یہاں تک کہ جب وہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، میں اس سے پہلے عرض بھی کر چکا ہوں کہ جناب عروہ بن مسعود جب آئے، انہوں نے دیکھا کیا انداز ہے، وہ جا کے اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ اللہ، میں نے وہ نجاشی کا دربار، میں نے وہ کیسر و کسرا، سارے شاہوں کو دیکھا ہے، مگر ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کے چاہنے والے اس کے جسم کے مس ہوئے ہوئے قطرے کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کے لعاب، اس کے تھوک کو بھی اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں. وہ جو کہتا ہے سنتے ہیں جیسے کہ کبوتر بیٹھے ہیں سر پہ، اور وہ جو حکم دیتا ہے دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں کہ اس پہ عمل کریں. سبحان اللہ. میں علامہ صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو عشق ہے یا محبت ہے، اس میں کوئی فرق ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں عشق نبوی تو یہ حب نبی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی علیہ، اما بعد، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم.
اس آیت پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ لفظ عشق اور محبت کے بارے میں بتائیں. دیکھیے پہلے تشریح کر دیں دونوں الفاظ کی، پھر بتا دیں گے کہ عشق کیا ہے اور محبت کیا ہے. دیکھیے عشق عین شین قاف کا مادہ ہے نا عربی میں، اکثر اس لفظ پہ اعتراض ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے، اس کا استعمال جائز نہیں. عموماً ہمارے ایک مذہبی طبقہ ہے، خاص مذہب سے مراد کوئی فرقے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ عام طور پہ جو یہ فکر رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب یہ عشق کا لفظ ہی صحیح نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں تھوڑا سی تشریح ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ عشق ہے کیا. دیکھیے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا نا، محبت آیا، مودت آیا، اتباع آیا، عشق نہیں آیا. کیوں؟ ہمیشہ سے اس لفظ کے معنی ہیں، دو معنی ہیں. عشق مجازی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. جیسے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا شعر کہہ نہیں سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے. آپ کی رجز مشہور ہے نا حنین کے موقع کی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. شعر نہیں ہے، رجز ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک صلاحیت صحابہ میں ہو، مولا عارفان کا پورا دیوان موجود ہو علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. کیا ہم یہ جانیں گے کہ ان کی صفات زیادہ ہیں؟ نہیں ہے. لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے نا. اگر ایک شعر بھی حضور کی زبان سے ادا ہو جاتا تو ان کی بات صحیح ہو جاتی کہ یہ شاعر کا کلام ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. سمجھ میں آ گئی بات. اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عشق کا معنی کیا ہے. ٹھیک، اس لیے یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہوا. معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ نکلا ہے عشقہ سے. عشقہ ایک بیل کو کہتے ہیں، عرب میں ایک بیل پائی جاتی ہے. وہ بیل جس درخت کے گرد چمٹ جائے اس کو کھا جاتی. جیسے ہمارے یہاں ہے نا امر بیل یا امبر بیل، وہ پیلی پیلی ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اس درخت کو عشقہ ہو گیا. اچھا، یعنی وہ عشقہ جو تھا اس کو کھا گیا. یہاں سے یہ لفظ نکل کر آیا عشق کا، یعنی کسی کے غم میں، کسی کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دینا. اچھا، ہم اس کے اور بھی تشریح ادبیات کے اس میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا موضوع پھر ہمیں ادھر بھی آنا ہے نا. عرض کرنا ہے کسی کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دینا. اب فرق آپ کو بتائیں، بہت آسان سا ہے. دیکھیے محبت ایک وقت میں کئی چیزوں سے ہو سکتی ہے. مجھے اپنے ماں باپ سے بھی محبت ہے، بیوی بچوں سے بھی ہے، مال دنیا سے بھی ہے، عہدے سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے نا. ایک وقت میں کئی محبتیں جمع ہو جاتی ہیں نا. عشق ان ساری محبتوں کے فنا کر دینے کا نام ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. اقبال. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدے تصور. پھر کیا کہا اقبال نے؟ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. ساری محبتوں کو قربان کر دینے کا نام. کربلا میں کیا کیا ہے؟ ساری محبتوں کو اللہ کے عشق میں حسین نے قربان کر دیا. اللہ اکبر. یہی ہے نا. محبتیں ہیں کہ نہیں ہیں ساتھ؟ ساری محبتیں ساتھ ہیں. ان ساری محبتوں کو قربان کر دینے کا نام. اس لیے یہ عرفاء کے کلام میں لفظ آیا، وہاں نہیں آیا قرآن میں. اس لیے وہاں پر نہیں آئے گا، میں نے بتا دیا، کیونکہ عشق مجازی بھی دوسرا ہے نا. تو اس کو لوگ اپنے عشق مجازی کے لیے، اس باطل عشق کے لیے قرآن کی کسی آیت یا ایک لفظ کو استعمال کر سکتے تھے. جیسے میں نے حضور کی مثال دی آپ کے سامنے، جیسا کر سکتے تھے نا. اس لیے وہاں استعمال نہیں ہوا. لیکن جب یہ مجاز میں آیا اور 300 قسم کے کلچر، 300 قسم کی ثقافتیں شامل ہوئیں. ٹھیک ہے، دیکھیے نا، اسلام ہے لیکن الجزائر کا کلچر تو الگ ہے، ان کا لباس بھی الگ ہے، مصر کا الگ ہے، ایران کا الگ ہے، عراق کا الگ ہے، ہر ملک کا. آپ سب کو ایک اس میں تو نہیں ڈال سکتے کہ نہیں جیسے وہ مکے میں رہتے تھے ویسے رہو، جیسے مدینے میں رہتے، نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ جو مختلف ثقافتیں تو جہاں تک ان میں تھا کہ روک تھام کرے. کیا مطلب؟ کہ شرک نہ ہو، دین سے نہ ٹکرائے، جو ٹکرائی رسمیں ان سب کو اسلام نے باطل قرار دے دی. سبحان اللہ. لیکن جب یہ چیز آئی ادبیات کے اندر تو آپ دیکھ لیں جامی ہو، رومی ہو، کہاں تک آپ کس کس کو باطل کہیں گے؟ کس کس کو باطل؟ کیا بات ہے. عرفاء ہیں، عرفاء پہنچے ہوئے عرفاء، اولیاء اللہ ہیں. آپ کس کس کو باطل کہیں گے؟ پڑھیں ان کی مثنوی، پڑھیں ان کے کلام، پڑھیں عمر خیام کو پڑھیں. جب ادبیات جب انسان پڑھتا ہے تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ایک پہلو ہے نا، ایک سب نہیں، ایک پہلو. ہاں، اس کے لیے جو اس کی
صلاحیت رکھتا ہے برداشت کرنے کی. جو برداشت کر سکے, جو اہل ظرف ہیں ان کے اب لیے. یہی عرض میں کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ پھر وہ بات ٹھیک ہے, میں آؤں گا. ابھی تو آپ نے عشق اور محبت کے چکر میں مجھے پھنسا دیا, لیکن اب آگے چل کے انشاءاللہ پھر عشق مصطفیٰ پہ جی جی جی, بات یہ کریں تقاضے گے میں نا. نے جاننے ہیں. ظاہر ہے, بہت اصل خوبصورت وہی آپ نے ہے, عشق کے لیے جو بنیاد, جو بنا آپ نے ابھی بیان تو کیونکہ فرمائی. آپ نے لفظی بحث چھیڑی تو میں نے پھر وہ لفظی تشریح کر دی آپ کے لیے. سبحان اللہ. انشاءاللہ آگے چلیں گے تو اور باتیں ہوں گی. قاری خلیل الرحمان صاحب تشریف فرمائے, میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. آپ کا انتظار رہا ہمیں, اور بہت ہی خوبصورت لباس آپ نے زیبتن کیا ہے ہمیشہ کی طرح. خوبصورت ٹوپی, خوبصورت چشمہ, خوش آمدید کہوں. نظر ہے قاری صاحب, عشق کا مفہوم ہم سمجھ رہے ہیں, کوشش کی ہم نے سمجھنے کی. اب قرآن اور احادیث میں عشق نبوی, حب نبوی سے کیا مراد ہے, کہاں کہاں اشارہ ملا ہے, کیا کیا فرائض ہیں؟ جزاکم اللہ. پہلے تو جیسے محترم نے فرمایا, عشق عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں ہونے کے باوجود محبت کے معنوں میں عشق کو نہ قرآن نے استعمال کیا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اسے استعمال کیا. اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بدنام زمانہ لفظ ہے, جس کو انہوں نے عشق مجازی اور عشق حقیقی سے تعبیر کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بدنام زمانہ لفظ ہے, اور مقدس رشتوں پر اس کا بولا جانا کسی طرح بھی مناسب نہیں. جیسے ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے, ہر بیٹے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے, ہر بھائی کو اپنی بہن سے محبت ہوتی ہے. لیکن اس گئے گزرے معاشرے میں بھی کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنی بیٹی سے عشق ہو گیا ہے, مجھے اپنی بہن سے عشق ہو گیا ہے, مجھے اپنی ماں سے عشق ہو گیا ہے. معاشرہ اسے جوتیاں مارے گا کہ کم بخت مارا, تجھے عشق کرنے کے لیے ماں ہی ملی تھی, بہن ہی ملی تھی, بیٹی ہی ملی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ماں, بہن, بیٹی جس قدر مقدس رشتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت, صحابہ کرام, یہ ہستیاں اور ان سے ہمارا تعلق ان سے کہیں زیادہ مقدس ہے. صحیح. جب ہم ان مقدس رشتوں پر جو ہمارے نزدیک مقدس ہے, ماں بہن بیٹی والا, ہم اس لفظ کو بولتے ہوئے کتراتے ہیں, ہچکچاتے ہیں اور احتیاط برتتے ہیں, تو جو اس سے کہیں زیادہ مقدس رشتے ہیں ہمیں ان کا احترام بدرجہ اولا ہمیں کرنا چاہیے. تو اس رشتے پر اس کو استعمال کرنے سے بھی ہمیں گریزہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جو پاکیزہ الفاظ, جیسا کہ انہوں نے آیت پڑھی قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, تو وہاں بھی حب کا لفظ ہے, محبت کا لفظ ہے, اور قرآن نے جا بجا استعمال کیا. اور اللہ خود بھی محب, یعنی یحب المومنین, یحب. جی ہاں, بالکل بالکل. تو یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے. عشق کے مقابلے میں پاکیزہ بھی لفظ ہے, معروف بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مقدس ہستیوں کے لیے جچتا بھی ہے. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. اور وہ لفظ جو ہے وہ مقدس ہستیوں کے لیے بالکل بھی نہیں جچتا. ٹھیک ہے, میں نے یہ وہ بازاری لفظ ہے, اور بازاری لوگ اسے بازاری زبان میں بازاری لوگوں پر استعمال کرتے ہیں, نبی پر استعمال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کا موقف بھی لے لیا ہے, اور پھر ظاہر ہے آج موضوع ایسا ہی ہے کہ ہم ہر قسم کے خیالات کو سننا چاہیں گے. پھر ہم نے حب اور عشق کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ایک مختصر توقفہ لے رہے ہیں, ہم لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان خوش آمدید. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنائے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی ضد میں دیا جلانا جلائے رکھنا کمال یہ ہے. مزاج اپنا, پسند اپنی, خیال اپنا, کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنائے رکھنا کمال یہ ہے. آج ہم عشق کے تقاضوں پہ گفتگو کر رہے ہیں, اور یقیناً عشق نبوی کیا ہے, حضور سے محبت کا تقاضا کیا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی محبتوں کو اظہار عمل میں لے کر آئیں. میں آج بات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قاسم محمود صاحب. یہ عشق انداز اصحاب کا ہو, حضرت اویس کرنی کا ہو, حضرت عمار یاسر کا ہو, حضرت ابوبکر صدیق کا ہو, یہ عشق چاہتا کیا ہے, کس طرح سے محبت پیش کی جائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے قبل دونوں بڑوں نے بڑی پیاری گفتگو عشق کے بارے میں کی, اور دونوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کی وضاحت کی. میں ذرا تھوڑا سا محبت کو لے لیتا ہوں. یہ محبت جو عام فہم اعتبار سے یہ ہے کہ یہ فطری کشش کا نام ہے. اچھا. اور اس میں نفس کا میلان مرغوبات اور پسند والی چیز کی طرف ہو.
لہٰذا جو محبت عام محاورے میں استعمال ہوتے ہیں ان کی 3 صورتیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جو طبعی ہے، اور ایک وہ ہے جو عقلی ہے، اور ایک محبت ایمانی ہے. آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہم سے مطالبہ ہے وہ تینوں ہیں. اچھا. پہلی والی محبت وہ محبت ہے کہ جو فطری طور پر میلان ایک پسندیدہ چیز کی طرف ہوتی ہے، جیسے کہ قاری صاحب اور حضرت دونوں نے فرمایا کہ ماں سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کے باپ سے محبت ہے، تو یہ طبعی محبت ہے. اور ہمیں بھی قرآن نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھر والیاں یہ امہاتہم، یہ تمہاری مائیں ہیں. اور بعضی روایتوں میں آتا ہے کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ابوہم، تمہارے باپ ہے. تو جو ہم اپنے والد کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان آپ ان پر قربان ہو. تو طبعی محبت بھی آقا سے ہے. اور عقلی محبت وہ یہ ہے کہ طبعی محبت تو یہ آ گئی، اور عقلی محبت یہ آتا ہے کہ یا جمال ہو یا کمال ہو یا ان میں صفات ہو. صحیح. تو آقا میں وہ کون سی صفت ہے جو نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. جمال کا تو یہ اندازہ ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ میں چاند کو دیکھتا ہوں پھر اس چاند کو دیکھتا ہوں، ایسی کروڑوں چاند محمد کے پر قربان. سبحان اللہ. اور آقا کو اللہ نے جو حسن دیا تھا سارے کائنات کے حسن جمع کر کے اللہ نے ان میں رکھا. جس کو اللہ کہے یہ محبوب ہے تو پھر آگے رہ کیا گیا. سبحان اللہ. اور اگر کمالات آپ دیکھتے ہیں ایسے جامع معنی انسان دنیا، اور پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ذات کے بعد ایسے جامع اور معنی کون ہو سکتا ہے. ہر پہلو آپ ان کا دیکھ لیں، آپ ان کی ذاتی زندگی دیکھ لیں، آپ ان کے گھریلو زندگی دیکھ لیں، آپ ان کی سوسائٹی دیکھ لیں، آپ کے طرز حکومت دیکھ لیں، آپ کی تجارت کو دیکھ لیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو تو چھوڑو جانوروں کے ساتھ آپ کی بیویئر کو دیکھ لیں. آپ ایک کامل اور مکمل انسان ہیں. بے شک ایسے. اگر تقاضا یہ ہے کہ حسن کے بنیاد پر تقاضا محبت ہے تو اس کے لیے بھی محمد ہے. اور اگر ان میں صفات کاملہ پایا جائے اور خدا کے جوہر بنے تو وہ بھی محمد ہے. اور جس کے اتباع کی بنیاد پر محبت ہو تو وہ بھی محمد ہے. شفقتوں کے بنیاد پر ہو تو تب بھی محبت کا مدار وہی ہے. اور وہ ذات ہے کہ امت کے لیے دنیا میں جب رہے تو حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک دفعہ آپ کو اپنے بستر پر نہیں پایا، میں بڑی پریشان ہو کر کے میں نے غیرت کی کہ یہ کیا ہو گیا، نمبر میرے اور نبی کہیں اور. فرماتی ہے میں اٹھی، اور اٹھنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو آواز مجھے رونے کی آ رہی ہے. میں جب جنت البقی میں پہنچا، ویس بھائی وقت کم ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، اور رو رہے ایسے رو رہے کہ آپ کے آنسو وہاں زمین پر لگ کر کے اور اس سے گارا بن رہا ہے. سر اٹھا کر کے پوچھتا ہوں کیا؟ فرمایا میں امت کی مغفرت کی دعائیں مانگتا ہوں. یہ محبت ہے. یہ محبت دنیا سے جا رہے ہیں. حضرت اسرائیل آ کر کے اس سے پوچھتے ہیں کہ اسرائیل تکلیف کتنی مجھ پہ رکھنے؟ فرمایا آقا آپ، اور تکلیف کیسے؟ فرمایا کہ جتنی تو رکھ سکتے وہ مجھ پہ رکھ، میری امت کے ساتھ رحم. اچھا یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگا رہے، حضرت ابوبکر کا دور ہے، اور آپ حضرت ابوبکر کے گھر پر آئے تو وہ رو رہے اور زور زور سے رو رہے. آپ بھی بے سخت دروازہ بجا رہے ہیں، اور بجانے کے بعد دیکھتے حضرت ابوبکر آ گئے. فرمایا حضرت خیر تو اب کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا عمر میں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، میں بھی قبر سے اٹھا، مجھ سے فرشتوں نے کہہ دیا کہ تم اپنے یار غار سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. مجھے دور سے بتایا، میں نے جب دیکھا تو دائیں ہاتھ سے عرش کی ستون کو تاما ہے اور بائیں ہاتھ سے جہنم کے دروازے کو بند کیا ہے. رو رہے ہیں میرے اللہ، میرے امت کے اتقیاء، میرے امت کے علماء، میرے امت کے حفاظ، میرے امت کے نیکوں کو تو نے تو بخشا، میرے امت کے گناہگاروں کو. امتی امتی جس زبان سے ادا ہو رہا ہو یہ محبت ہے. یقیناً آپ نے جس سے محبت کی ہے اس نے بدلے میں آپ سے محبت کی ہے. چاہے وہ شب ہجرت کی محبت ہو، چاہے وہ غزوہ بدر کی محبت ہو، چاہے وہ مال کی محبت ہو، اطاعت کی محبت ہو، نسبت کی محبت ہو، یا پھر کربلا کے معیار بلند کی محبت ہو. ایک مختصر سے وقفہ، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے.
میں چاہنے والوں کو مخاطب نہیں کرتا اور ترک تعلقات میں وضاحت نہیں کرتا. خوشبو کسی تشہیر کی محتاج نہیں ہوتی. سچا ہوں مگر اپنی وکالت نہیں کرتا. میں عظمت انسان کا قائل تو ہوں محسن، لیکن کبھی بندوں کی عبادت نہیں کرتا. آج بزم میں عشق، محبت اور پھر مودت کا ذکر پہنچے گا، لہٰذا ہم نے بھی کچھ اپنے ذہن میں جو تھا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. مگر یہ انداز تو سادہ انداز ہے. کیوں نہ عشق کی داستان شاہ خان کی زبان اور ان کے انداز اور ترنم اور پھر وہ سوز کے ساتھ سن لی جائے، تاکہ اور آسانی ہو جائے، تھوڑا سا کچھ تر ہو جائے ماحول اور ہموار ہو جائے راستے. شاہ خان صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس عاشق کا بھی ذکر کریں نا جو رسول اللہ کو پیارا ہے، اللہ کو پیارا ہے اور دونوں کو پیارا ہے. ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب، اسی ربط اور تسلسل کے ساتھ گفتگو آگے بڑھے گی. عشق کا تقاضا، عشق نبی کا تقاضا کیا ہے؟ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ ہمیں کن دستور کا خیال رکھنا چاہیے؟ آئین عشق کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس موضوع پہ آ جائیں تو اچھا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک اطاعت ہے، ایک اتباع. قرآن مجید میں دونوں کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کا ذکر. اتباع، جب قرآن مجید میں یہ دو لفظ استعمال ہوئے تو یقیناً ان کے معنی میں بھی فرق ہے. جیسے قرآن مجید کے اگر 20-25 صفات اور نام آئے نا، کچھ نام ہیں کچھ صفات ہیں قرآن مجید کی، تو وہاں جہاں بھی جو نام آیا، کہیں ذکر کا ہے تو الگ مفہوم ہے، فرقان کہا ہے تو الگ مفہوم ہے، کتاب کہا ہے تو الگ مفہوم ہے، ٹھیک ہے، تنزیل کہا ہے تو الگ مفہوم ہے، نور کہا ہے تو الگ مفہوم ہے، امام کہا ہے تو الگ مفہوم. ایسے یہ دو لفظ قرآن مجید میں نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اکثر ہمارے یہاں یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، اس کا مفہوم یہ کرتے ہیں کہ اطاعت کریں. اطاعت نہیں، اطاعت الگ ہے، اتباع الگ ہے. اتباع پیروی کرنے کو کہتے ہیں، پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. اطاعت ہے اقوال میں، احکام، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو حکم آ رہا ہے طوعاً و کرہاً، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ اطاعت. صحیح. دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، اللہ کا حکم ہے پڑھنی ہے. واہ. روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، پڑھنا ہے، رکھنا ہے. روزہ نہ رکھنا گناہ ہو جائے گا نا، رکھنا ہے. اطاعت تو نہ کرنا. اتباع میں ایسا نہیں ہے. اتباع جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں نا سیرت، سیرت پہ نہیں ہے. جو رسول کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ رسول ہر حال میں رسول ہے. جبھی تو ہم گواہی دے رہے نا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. آج بھی ہے، یہ تھوڑی کہتے تھا، ہے رسول ہے. گواہی دینی، اور کسی نبی کی تو نہیں دے رہے گواہی، اذان اس کی دے رہے ہیں نا. بس اتباع یہ دیکھ رہا ہے کہ رسول کو، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے، کس چیز سے محبت کرتے ہیں، کس چیز سے محبت نہیں کرتے. جس چیز میں یہاں سے وہ پھر محبت پیدا ہوتی ہے نا، کہ جو اللہ کے رسول کو پسند ہے. دیکھیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی محبت کا اظہار، ابھی ہم غلط صحیح کی بات بھی نہیں پڑھنا چاہیے کسی، اور اچھا بھی نہیں لگتا. 22 کروڑ آدمی ہماری بات سننے میں دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی متنازع بات ہونی نہیں چاہیے. یہاں سے میرا، آپ جانتے ہیں میرا نظریہ ہمیشہ سے رہا ہے، کبھی کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے لوگ غلط فہمی کا شکار. نہیں، ہم ایک عام بات کریں. لوگوں کی جو نسبت ہے، کسی بھی چیز سے نسبت ہو جائے، میں نے کیا کہا، آپ اسے نظریاتی اختلاف کریں، آپ کا حق ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ہے نا. جس چیز کی نسبت ہو آقا سے، اس کو سر کا تاج بناتے ہیں. بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ ہے نا، بنا لیتے نا. شبیہ نالین بنا لی، اپنے سر پہ لگا لی، اچھی بات ہے. میں نے عرض کیا، میں کسی تنازع میں نہ الجھنا چاہتا ہوں، نہ میرا مزاج ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں، جس چیز سے نسبت ہو جائے، خاک مدینہ کو میں سرما بنا لوں، ٹھیک ہے، مبالغہ صحیح، لیکن ہے نا ایک نسبت ہے نا، جس چیز سے نسبت ہو. نالین کی نسبت ہے، جس چیز کی نسبت ہو، ہم اس کو کیا کہیں گے، اس سے عشق کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے عشق کا اظہار، حتیٰ کہ وہ ناقہ ہجرت والا، ہجرت کے جب آپ پہنچے، یثرب اسد نام تھا نا، مدینے میں پہنچے ہیں، تو آپ نے چھوڑ دیا تھا نا. لوگوں کے دل رکھنے کی خاطر حضور جانتے تھے کہاں ٹھہرنا ہے، لیکن پورا مدینہ چاہتے ہیں، بڑے لوگ سرمایہ دار چاہتے ہیں کہ میرے مہمان بنے، غریب چاہتا ہے میرے مہمان بنے. کیوں یہ عشق پیدا ہوا لوگوں کے دلوں میں رسول کا؟ اب آپ کو وجہ بتائیں. پہلی وجہ، سبب یہ ہوا کہ غریب آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اپنے مہمان بنانے کا. وہ تو سب جانتے تھے کہ بڑے بڑے جو سردار مدینے کو رکھیں گے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ نہیں، کیونکہ وہ حبیب خدا ہے نا، حبیب کبریا ہے، وہ جانتا ہے محبت کیا ہے. لہٰذا آپ نے کہا اچھا میں اتر آیا. آپ نے ناقے کو کیا اہمیت دی اپنے، کہ یہ جہاں پہ رکے گا، جہاں ٹھہر جائے گا میں وہاں ٹھہر جاؤں گا. اب تو سب کا دل رہ گیا نا. اور کہاں رکا؟ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. میں نے ان پہ بڑا ریسرچ کیا اور کافی ان پہ لکھا بھی، ان کے آخر تک کا ان بیچارے کے ساتھ ہوا تھا آخر میں، لیکن وہ سب میں نے لکھا. تو جناب ابو ایوب، اب کیا ہوا کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو،
فیصلہ. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں تاریخ میں کہ جب وہ قصیدہ چل رہا تھا طلع البدر علینا ان کنتم ناظرین، جب مدینے والے کہتے کہ ہم پر چاند طلوع ہو گیا 14، ایک خوشیاں منا رہے، ایک جشن منا رہے. تو نالین جو اس کے جو قدم تھے نا اس کی بھی اتنی اہمیت ہو گئی تھی کہ لوگ دعا کر رہے تھے کہ یہ قدم یہاں رکے. اب دیکھیں حضور سے توجہ ہٹ گئی وہاں، تو کیا یہ شرک ہوا؟ کیا یہ گناہ ہوا؟ نہیں. اگر ہوتا تو اللہ کا رسول وہیں پہ ٹوک دیتا. کیوں؟ مدینہ جب مکے میں نہیں کسی کے سامنے کسی مسئلے سے کام لیا، یہاں کیسے کام لیتے؟ یہ سب کام ہو رہا تھا. لوگ وہ لسن بھی جو اس کا کھانے پینے کا سامان بھی لا کے ڈال دیں گے. یہ کیا تھا؟ حضور بھی جانتے ہیں کہ یہ عشق کا، ان کی محبت کا اظہار ہے. ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے جو کچھ آپ لے کے مدینے میں دیکھیں، کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا، کوئی دو رائے نہیں. ہم اس کو اس کے آپ کے نالین کی شبیہ کو نہیں دینا. بس ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیوں اللہ کا رسول فرما کے جا رہا ہے، کیوں فرما کے جا رہا ہے یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. اگر انسان دیکھیں ہستیوں کو، جناب ابو ذر غفاری کو لے لیجیے آپ، جناب سلمان فارسی، صحابہ میں کوئی 4-5 محدود تو نہیں ہے نا. اب میں لسٹ بنا رہا تھا یعنی اپنے کسی کام کے لیے، تو 1100 صحابہ کرام کا. اللہ اکبر. اور یقین مانے میں ان میں سے ابھی تک سے 54 کا ذکر کر سکا ہوں. اللہ اکبر. 54 کا جو میری اس پہ پڑے ہوئے ہیں سارے تفصیلات. ہونا چاہیے اس پہ کام ہونا چاہیے. جناب عبداللہ ابن جبیر کتنا بڑا عاشق تھا. اچھا پھر بار بار عاشق کا لفظ ہے کیونکہ لفظ آئے گا، عام ہو گیا. اچھا ہم یوں بتا دیں نا اس کو. جی میں اس کے عرض کر دوں، نہیں آسانی سے کرتا ہوں، ایک آسانی سے میں آپ کو لفظ سمجھاؤں. ہم جیسے نا آپ مجھ سے، آپ بہت چھوٹے ہوں گے میں کہوں گا تم، لیکن اگر میں آپ سے تو کر کے بات کروں گا تو آپ کو برا لگے گا نا. لیکن قرب کا ایک منزل یہ ہوتی ہے قربت کی جب ہم کہتے ہیں تو. اللہ اکبر. آپ، تم اور تو. بس عرفہ، میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں بات کو کہ عرفہ کے نزدیک بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آخری منزل آتی ہے نا تو وہاں پہ بری ہوتا ہے کہ بس ڈوب گیا میں، یہ خطر کود پڑا. وہ تو کی جو منزل ہے نا، نہ آپ ابا کو کہہ سکتے ہیں تو، نہ اپنی اماں کو کہہ سکتے ہیں، نہ استاد کو کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک قرب کی منزل ہوتے ہوتے کہاں تھی جب آپ اللہ کو بھی کہتے ہیں تو. اللہ اکبر. میں اسی بات پہ ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا. ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی، ڈاکٹران سے بات ہوگی آج، اور یقیناً عشق کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، محبت کے تقاضا کیا ہے، اور پھر آپ کو کس انداز سے محب بن کر میدان عمل میں اترنا ہے. اس پہ بات ہوگی. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان نرمن خوش آمدید. میرے پاس وقت انتہائی کم ہے. آج عشق محبت اس پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح سے اس کا حق ادا ہو سے بات ہو رہی ہے. علامہ صاحب نے گفتگو کی، اس سے پہلے ڈاکٹر قاسم محمود صاحب نے، انداز بھی آپ نے ایک محبت بھرا سنا. مگر میں نے ابھی کچھ مطالعہ کرتے ہوئے ایک آیت پڑھی اور اس کے بعد میرا دل ایسے بجھ سا گیا، اور پھر میں نے وہ آیت جہاں لکھی ہوئی پڑھی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا تقاضا اور پھر کیا اس کی ادائیگی. میں قاری صاحب سے یہ سوال پوچھ لوں. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت کا تقاضا تو قربا کے لیے کر رہا ہے، تو یہ کون سی مودت ہے جو وہ مانگ رہا ہے، اور پھر کس انداز سے اس مودت کا اظہار کیا جائے؟ اصل میں مودت بھی ڈاکٹر صاحب محبت ہی کے معنوں میں ہے، لیکن یہاں جو تقاضا ہے محبت جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ تو بحث کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں مجھے بھی آپ سے محبت ہے، آپ بھی کہتے ہیں آپ کو آپ سے محبت ہے، آپ بھی کہتے ہیں ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. لیکن اصل سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم جس سے محبت کر رہے ہیں وہ بھی مان رہا ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. یہ ہے اصل وہ تقاضا کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی تو مانے نا کہ یہ بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے، وہ بھی تو تسلیم کرے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار ہمارے دعووں کو، ہمارے چال چلن کو، ہماری سوسائٹی کو معیار قرار نہیں دیا، بلکہ معیار آپ نے اپنے طریقہ کار اور اپنی سنت کو معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. جو میری سنت سے محبت کرے میں اس سے محبت کروں. نہ من احب سنتی فقد احبنی، جس کو میری سنت سے پیار ہوگا اس کو مجھ سے پیار. اصل محبت وہی ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، جس کو مجھ سے پیار ہے اس کو میری سنت سے پیار ہے، یوں نہیں کہا.
معیار آپ نے سنت کو بنایا. جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. تو اصل معیار یہ ہے کہ اللہ, جیسے انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا نا کہ اتباع, پورے قرآن میں دیکھیے اتباع اللہ کی بھی کہیں نہیں ہے. اچھا, اس لیے کہ اتباع کے لیے جو پیچھے چلنا ہے, جو نقش پا آگے والا چھوڑ کے جا رہا ہے, اتباع یہ ہے کہ میرا نقش, میرا جو قدم ہے اس سے ادھر ادھر کچھ نہ ہو, انہی نقش پا پہ قدم آتے چلے جائیں. اور اللہ رب العالمین اس طرح تو چال نہیں چلتا ہمارے سامنے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں. رسول تو چلتا ہے, صحابہ سارے ان کے پیچھے چلے, اہل بیت ان کے پیچھے چلے, پوری امت کو یہی حکم ہے. اور پورے قرآن میں اطاعت اللہ کا تو حکم ہے, لیکن رسول کے لیے اطاعت اور اتباع دونوں کا حکم ہے. آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, صحابہ کرام کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور آپ کی پوری زندگی صحابہ کرام کے سامنے ہے, اس کے مطابق گزار. اللہ کے رسول ایک جگہ مسجد کے پاس سے گزرے, ایک صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی روایت ہے, وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے دیکھا بھی, لیکن آپ نے جا کے آواز دی, ابو سعید آپ نے آواز دی, سوری ابو سعید, اسید نہیں ابو سعید, آپ نے آواز دی. وہ نماز پڑھتے رہے کہ میں تو نماز میں ہوں, آواز آ رہی ہے لیکن جواب نہیں دے رہے. اللہ کے رسول بھی خاموش ہو گئے ایک آدھ آواز دے کر. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے, دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یا رسول اللہ, آپ نے مجھے یاد کیا؟ آپ نے فرمایا, جب میں نے تجھے بلایا تھا, ماں مانا آقا, تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پاس آتا, تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا, کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تم کسی بھی حال میں ہو, لبیک کہتے ہوئے دوڑتے چلے جاؤ. تو یہ تو وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول ادھر حکم ہو اللہ کے رسول کا, اور ادھر گردن جھکائی ہو. یہ تقاضے ہمیں پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معیار بنا کر, سنتوں کو پیار کر کے, پھر آپ کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کو معیار بنا کر اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کر کے ہم تھوڑے بہت, اگرچہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, یہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, یہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا, اتنا تو ہم کر سکتے. آپ سے آگے جائیں گے, بس بریک پہ جائیں گے. اگر کلام آپ سناتے تو اسی کے ساتھ چلے جائیں گے. اہل قربہ کی بات ہو رہی تھی, اس پہ بھی ذرا. اور یہ کلام میں آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں, اسپیشلی قاری صاحب کو. جی. خیبر شکن مولود کعبہ بو تراب و مرتضی, شان ان کی کیا کہوں جن کا لقب شیر خدا. مومن کامل ہماری شان ہے علی علی, ہے نہ ڈر جاں باز حق کی آن ہے علی علی. مومن کامل ہماری شان ہے علی علی, ہے نہ ڈر جاں باز حق کی آن ہے علی علی. قوت باطل پہ ایک طوفان ہے علی علی, یوں شجاعت میں عظیم الشان ہے علی علی. مومن کامل ہماری شان ہے علی. اس کا خوبصورت شعر ہے, لاڈلی آقا کی بیٹی آپ سے منسوب ہیں, نسبت حسنین سے رفعتیں بھی خوب ہیں. ہے یہ فرمان محمد آپ یوں محبوب ہیں, جس کو مجھ سے عشق ہے اس کو علی مرغوب ہے. کم سنی سے صاحب ایمان ہے علی علی, اللہ کم سنی سے صاحب ایمان ہے علی علی, کم سنی سے صاحب ایمان ہے علی علی, ہے نہ ڈر جاں باز حق کی آن ہے علی علی. وہ اسد اللہ جواں مردی کا شاہکار تھے, بدر کے میدان میں باطل کی صف پہ وار تھے. آپ کے ہاتھوں مٹے پھر کفر کے سردار تھے,
بے دھڑک بے خوف عشق دین سے سرشار تھے ہمت و جرت کی پہچان علی ہے علی 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 واہ ہے نہ ڈر جا باز حق کی آن ہے قاری صاحب علی 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 سبحان نہیں اللہ ماشاءاللہ ہم جا رہے ہیں وقفے کی طرف آج قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے علی علی کر رہے تھے ذکر ہو رہا تھا اور سبھی اس میں جھوم رہے تھے ماشاءاللہ ہم لوٹ کر آئیں گے دسترخوان پہ آپ ہمیں پائیں گے ہم نے آج کی گفتگو کو کوشش کی کہ عشق کے تقاضوں کے پیش نظر آگے رکھیں آپ کا انتظار رہے گا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا تقبلا وتوبة نصوحا وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ پروردگار کا شکر آج بھی ایک بہترین روزہ پروردگار کے اتباع عبادت میں اور اس کے حکم کی تعمیل میں کاملیت تک پہنچا اللہ رب العزت کی دیے ہوئے اس دسترخوان پہ بہت ساری نعمتیں ہیں اور سب سے بڑھ کے علماء کرام کی موجودگی ان احباب کی موجودگی جو صاحبان روزہ ہیں اور پروردگار کے شکر کو ادا کرتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ معاونت کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کریں ہمیشہ سے ہمارے دسترخوان پہ ٹینگ موجود جو وائٹامن سے سرشار اور بچے بوڑھوں سب کے لیے قوت ساتھ ساتھ روح افزا جو افزائیت سے بھرپور ہے اور لبریز ہے 110 سالہ پرانی تاریخ کو لیے اپنے ساتھ یہ انتہائی دلوں کو لبھانے والا مشروب ہمارے دسترخوان پہ موجود کوک کا ہمارا ساتھ سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان بھر میں امداد کا پیکج اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک جو آپ لیتے ہیں ڈیل اس کے ساتھ ایک میل آپ کو ملتی ہے اور پھر آخر میں فروٹ اور سبزی fruitsabzi.pk سے منگوائی ہوئی بہت ہی تازہ سرسبز و شاداب اور پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ عمدگی کے ساتھ ذائقے کے ساتھ ہمارے دسترخوان تک پہنچتی ہے میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ دوستوں کا خاص شکریہ ادا کروں گا آج سحری کے پروگرام کو آپ نے خاص طور سے دیکھنا ہے مگر آج کی رات کو آپ نے انتہائی اہم سمجھنا ہے اور ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی گرداننا ہے اپنا خیال رکھیں گے آپ مجھے بھی یاد رکھیں گے اور ہم سب کو یہاں تک کہ جی ٹی وی کی پوری ٹیم کو علماء کرام کو آج آپ اپنی دعاؤں میں نہیں بھولیں گے اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا اللہ کے فرمان کا ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان